السلام علیکم کہس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میں نے ساری خدائی میں تجھ کو چنا۔ ناول کی رائٹر ہیں اسما سلیم۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی گھڑی میں دیکھا۔ جہاز روانہ ہونے میں ابھی بھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ بہت جلد اپنے اپارٹمنٹ سے چل پڑا تھا۔ اس نے طویل سانس لے کر دوسرا میگزین کھول لیا۔ اس کی نظریں تو رنگین صفحات پر جمی ہوئی تھی مگر ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ یہ شہر جہاں اس نے کئی سال گزارے تھے، اب یہاں ایک سانس لینا بھی کس قدر بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ جلد سے جلد پاکستان پہنچ جانا چاہتا تھا۔ پاکستان جہاں کی ہواؤں میں پیار اور ممتا تھی، جہاں کی فضاؤں میں ایک شناسہ سی خوشبو تھی، جس کے ایک کونے میں وہ 4 دیواری تھی جسے گھر کہتے ہیں۔ آج اسے اپنا چھوٹا سا خوبصورت گھر اور ابا میاں بہت یاد آ رہے تھے، اور وہ لڑکی بھی، وہ سیدھی سادی بھولی سی اپنے نام کی طرح کومل کومل سی لڑکی جسے اس نے بہت دکھ پہنچائے تھے۔ ارے رمیز تم! اپنا نام سن کر اس نے سر اٹھایا۔ فہیم کھڑا تھا، اچھی خاصی جان پہچان تھی اس کی۔ اس کے ساتھ اس نے کھڑے ہو کر اسے ہاتھ میں لایا، پھر دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ میں مہناز کو اور بچوں کو چھوڑنے آیا تھا، ابھی ان کی فلائٹ روانہ ہوئی ہے، فہیم نے بتایا۔ رمضان میں مہناز ہمیشہ پاکستان چلی جاتی ہیں، لاہور جہاں ہمارا گھر ہے، پھر عید تک میں بھی پہنچ جاتا ہوں۔ اس کے بعد عید ہم ہر سال اکٹھے اپنے والدین کے ساتھ ہی مناتے ہیں۔ تم بھی شاید عید منانے ہی پاکستان جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اب میری ساری عیدیں پاکستان ہی میں منائی جائیں گی، رمیز سگریٹ جلاتا ہوا بولا۔ پھر اس سے قبل کہ فہیم کچھ اور سوال کرتا وہ خود ہی بولا، ہاں میں نے جاب چھوڑ دی ہے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہا ہوں۔ مگر تم تو یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، تمہارا ارادہ تو ہمیشہ کے لیے یہیں سیٹل ہو جانے کا تھا۔ فہیم کی آواز میں استجاب تھا۔ بس یار گھر یاد آ رہا ہے، اپنا دیس اپنا ہی ہوتا ہے، رمیز طویل سانس لے کر بولا۔ میں نے سوچا بہت پردیس کی خاک چھان لی، اب لوٹ جانا چاہیے اپنے گھر، اپنے وطن۔ میں اور مہناز بھی بہت سنجیدگی سے پاکستان واپس چلے جانے پر غور کر رہے ہیں، فہیم نے کہا۔ ساری عمر اپنوں سے دور رہنا ایک عذاب ہے میرے دوست۔ قسمت میں جتنا پیسہ لکھا ہے، جو کچھ روزی روٹی نصیب میں ہے، وہ پاکستان میں بھی مل سکتی ہے، پھر ہم اس بڑے ملک میں چھوٹے شہری بن کر کیوں رہیں، ماں باپ کو دکھ کیوں دیں؟ یہاں نہ ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل ہے اور نہ ہمارا بڑھاپا محفوظ ہے۔ شاید اگلے برس ہم بھی پاکستان لوٹ جائیں۔ ایئرپورٹ پر ہنگامے بکھرے ہوئے تھے، ہر شخص اپنے کام میں مصروف تھا، زندگی کے بہت سے رنگ بکھرے ہوئے تھے وہاں، ملنے کی خوشی، بچھڑنے کی اداسی اور جانے کا دکھ، دوبارہ ملنے کی حسرت، آنسو اور قہقہوں کا امتزاج۔ اس روز ماریا کے یہاں پارٹی میں تم بھی تو تھے نا؟ فہیم نے کچھ دیر بعد کہا۔ رمیز کے چہرے پر نفرت پھیل گئی، شدید نفرت۔ اسے اس نام سے، ماریا کے خوبصورت وجود سے نفرت تھی۔ حسین و جمیل ماریا، جو چند دن قبل اسے اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز تھی، اب اسے ایک خوبصورت ناگن لگتی تھی، ایک زہریلا وجود جس کی خاطر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، ابا میاں کو صدمہ پہنچایا تھا، اور کومل، اس کا نازک دل بھی تو چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے 1 ہفتہ پہلے کی اس پارٹی میں جا پہنچا جو ماریا نے دی تھی۔ خوشیوں کی وہ محفل اس کی ساری خوشی، سارا چین اور سارا اطمینان لوٹ لے گئی تھی۔ یہ شوکت ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ یہ میرے کزن بھی ہیں اور منگیتر بھی۔ ماریا نے اپنے نزدیک کھڑے ایک اسمارٹ سے شخص سے یہی کہہ کر اس کا تعارف کروایا تھا۔ آج کی یہ پارٹی انہی کے آنر میں ہے۔ کچھ لمحے کے لیے اسے ایسا لگا جیسے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹھا ہو۔ وہ ماریا، جو 3 سال سے اس کے ساتھ عشق و محبت کا دعویٰ کرتی تھی، اس وقت کیسے مسکرا کر اسے اپنے منگیتر سے ملوا رہی تھی۔ کسی دوسرے کی منگیتر ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ پیار کا کھیل کھیل کر اس نے نہ صرف اسے دھوکہ دیا تھا بلکہ یقیناً اپنے منگیتر کو بھی فریب دیا تھا، اور اس وقت کس ڈٹھائی سے اس نے ان دونوں کا آپس میں تعارف کروایا تھا۔ کسی نے شوکت کو پکارا تھا۔ وہ ایکسکیوز کر کے دوسری طرف مڑا تو اس نے سختی سے ماریا کا بازو پکڑا اور اسے ایک تنہا سے گوشے میں گھسیٹ لایا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ماریا نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ بازو وہ کوشش کے باوجود نہیں چھڑا پائی تھی، کیونکہ رمیز کی گرفت بہت سخت تھی اور اس سے بڑھ کر سختی اس کے لہجے میں تھی۔ آج سے قبل تو تم نے اپنے کسی منگیتر کا کبھی ذکر نہیں کیا تھا، وہ گھرایا۔ میری مرضی ہے یہ، تم ہوتے کون ہو مجھ سے ایسے سوال کرنے والے؟ ماریا نے جھٹکا دے کر اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑانا چاہا۔ اسی لیے تم نے خاص طور سے مجھے اس پارٹی میں آنے کی تاکید کی تھی، وہ دانت پیس کر بولا۔ اس لمحے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس جگہ اس کا گلا دبا دے۔ ہاں، تم کو کچھ دنوں سے شادی کا دورہ جو پڑ رہا تھا، وہ غصے میں ڈوبی ایک مسکراہٹ لبوں پر لے آئی۔ شوکت کا اسٹیٹس تم سے کئی بلند ہے، تم ہو ہی کیا؟ اس بڑے شہر میں ایک معمولی جاب ہے تمہاری، اور شوکت کراچی کے ایک بڑے انڈسٹریلسٹ کا بیٹا ہے۔ اس کا باپ یہاں بھی اپنا بزنس سٹارٹ کر رہا ہے جسے شوکت ہی لک آفٹر کرے گا۔ اس کی بیوی بن کر جو عیش میں حاصل کر سکتی ہوں تمہارے سنگ رہ کر، تو اس کا خواب دیکھنا بھی حماقت ہے۔ تم دونوں مجھ سے شادی کے خواہشمند ہو، اور یہ اختیار مجھے ہے کہ جسے چاہوں میں اپنے لیے منتخب کروں، تو میں نے وہ چنا جو مجھے بہتر لگا۔ ماریا کے انداز میں لاپرواہی تھی۔
ہماری منگنی کی بات صرف 3 دن پہلے ہی فائنل ہوئی تھی. کل کو تمہیں شوکت سے بڑھ کر کوئی اور دولت مند مل گیا تو مجھے یقین ہے کہ تم شوکت پر لعنت بیچ کر اس کے ساتھ چل دو گی. تم جیسی عورتیں ہی ہیں جو لالچ کے ہاتھوں دوسروں کی زندگی برباد کرتی ہیں. ایک خوبصورت بلا ہو تم، جس کے پھندے میں جو بھی پھنس جائے ساری عمر پریشان رہتا ہے. تم توہین کر رہے ہو میری. ماریا غصے سے سرخ ہو گئی تھی. توہین ہوتی ہے ان لڑکیوں کی جن کی کوئی عزت ہوتی ہے، اور تم جیسی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہے میری نگاہوں میں، اس نے تلخی سے کہا اور پاؤں پر ٹکتا ہوا لوگوں کے اس ہجوم سے نکل آیا. آدمیوں کی اس بھیڑ سے اسے وحشت ہو رہی تھی، اور اب تو اسے نیو یارک کی ہواؤں سے بھی گھبراہٹ ہونے لگی تھی جہاں ماریا جیسے بے مہر اور دھوکے باز لوگ موجود تھے. اس کا دل چاہتا اس لمحے اٹھ کر پاکستان چلا جائے. پاکستان اس کا دیس، اس کا گھر، جہاں پیار و محبت کی برسات ہوتی تھی، جہاں خلوص اور سچائیوں کے چشمے بہتے تھے. ابا میاں اور کومل جہاں اس کے برسوں سے منتظر تھے. ضروری کارروائیوں میں 1 ہفتہ لگ گیا تھا اور آج وہ ایئرپورٹ پر تھا. اپنے پیچھے وہ ماضی کی ساری داستان کو بھلا کر مٹا کر جا رہا تھا. پاکستان جا کر زندگی کا ایک نیا باب رقم کرنے. اس نے ابا میاں کو اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی. دیتا بھی کس منہ سے؟ پچھلی دفعہ جب وہ پاکستان سے لوٹا تھا تو یہ دعویٰ کر کے کہ وہ یہاں پیوست رشتوں کی ساری جڑوں کو توڑ کر جا رہا ہے، کبھی نہ لوٹنے کے لیے، کبھی واپس پلٹنا نہیں چاہتا تھا وہ. مگر کتنے کمزور تھے اس کے ارادے، کس قدر بودا تھا اس کا دعویٰ. اس کی جڑیں تو آج بھی ہزاروں میل دور اس کے دیس کی سنہری مٹی میں اس مضبوطی سے دفن تھی کہ وہ کوشش کے باوجود انہیں توڑ نہیں سکا تھا. اور ایک بار پھر اس سنہری مٹی کی مہک، ابا میاں کی شفقت اور کومل کی کومل ہستی اسے واپس بلا رہے تھے. کیا سوچنے لگے؟ فہیم نے پوچھا. کچھ اس کی حالت کا اندازہ تو وہ لگا ہی سکتا تھا. ماریا اور رمیز کے چرچے تو پورے سرکل ہی میں تھے. سبھی کو یقین تھا کہ وہ کسی بھی دن شادی کر لیں گے کہ اچانک اس کے منگیتر کا ظہور ہوا جس نے سبھی کو حیران کر دیا تھا. کچھ نہیں یار. وہ سگریٹ کے دھوئیں کے بنتے بگڑتے دائروں میں اپنے ماضی اور جال کے تانے بانے بن رہا تھا. اچانک ہی چونک کر پھیکی ہنسی ہنس دیا. جہاز جانے کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی. فہیم اسے خدا حافظ کہہ کر اٹھ گیا. اس نے سگریٹ کا ٹکڑا ایشٹرے میں مسلا اور اپنا بیگ سنبھال کر کھڑا ہو گیا. خوبصورت چہرے اور میٹھے لب و لہجے والی ایئر ہوسٹس نے اسے خوش آمدید کہہ کر اس کی سیٹ تک اس کی رہنمائی کی تھی. شاید یہ بکھرا بکھرا شاندار نوجوان سے متاثر کر رہا تھا. وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر اپنی سیٹ پر جا بیٹھا. اس کی پچھلی نشست پر ایک پاکستانی جوڑا تھا جو شاید اپنی شادی کے بعد پہلی عید منانے وطن جا رہے تھے. لڑکی بہت پرجوش تھی اور بہت باتونی بھی. وہ عید منانے کے پروگرام بنا رہے تھے. لڑکی بتا رہی تھی کہ اسے کیا کیا خریداری کرنا تھی، اسے کیا کیا بنانا تھا. وہ سوچنے لگا ان تہواروں کا تو سارا مزہ پاکستان ہی میں تھا. روزے عید، یہ ساری خوشیاں، یہ ساری رحمتیں تو شاید اسی سرزمین پر برستی تھیں. وہ پچھلے برس کی یادوں میں کھونے سا لگا. 8 برس پہلے وہ جب نیو یارک آیا تو ارادہ یہی تھا کہ اپنا MBA مکمل کر کے وہ بس 2-3 ہی سالوں میں پاکستان لوٹ جائے گا جہاں ابا میاں اس کے منتظر تھے. لیکن یہاں کی روشنیوں نے کچھ اس طرح اس کی نگاہوں کو چکا چوند کیا، یہاں کے رنگ و بو میں وہ کچھ اس طرح ڈوبا کہ وہ گزرنے کا احساس ہی اسے نہ ہو سکا. کتنے دن گزر گئے، کتنے برس بیت گئے، اسے کوئی حساب ہی نہیں رہا. اس کی تعلیم مکمل ہو گئی. دن رات کی بھاگ دوڑ کے بعد اسے ایک جاب مل گئی. رہنے کو اپارٹمنٹ لے لیا گیا اور وہ بھول ہی گیا کہ کبھی اسے یہاں سے لوٹنا بھی ہے. وہ تو اپنے گھر کا راستہ ہی بھلا بیٹھا تھا جب اسے ماریا ملی. حسین و جمیل ماریا، جو ایک ماڈرن پاکستانی نژاد فیملی سے تعلق رکھتی تھی، جو برسوں سے امریکہ میں آباد تھا. 7 برس کیسے گزرے اسے پتہ ہی نہیں چل سکا. پچھلے برس ابا میاں کا خط آیا تھا جس میں انہوں نے تاکید کی تھی کہ کسی بھی طرح وہ اس بار ان کے ساتھ رمضان المبارک اور عید الفطر منائے. اور وہ بھی پتہ نہیں کس موڈ میں تھا کہ چند روز کے لیے پاکستان جانے کا پروگرام بنا بیٹھا. شاید اس لیے کہ ان دنوں ماریا شہر میں موجود نہیں تھی. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یورپ کی سیر کے لیے گئی ہوئی تھی. وہ رمضان سے چند دن پہلے ہی کراچی پہنچ گیا. ابا میاں کی خوشی اس دن قابل دی تھی. وہ بار بار اسے گلے لگاتے تھے. برسوں بعد باپ کے لمس نے اسے بھی بڑا سکون پہنچایا تھا. باپ کے سینے کی گرمی اسے بہت اچھی لگی تھی. ماں تو جب اسے چھوڑ گئی تھی جب وہ بہت چھوٹا سا تھا. ابا میاں ہی نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا. ان کے علاوہ گھر میں کومل بھی تھی، اس کی پھوپھی کی بیٹی. بہن اور بہنوئی کی موت کے بعد جب اس کے ددیال والوں نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا تھا تو رمیز صاحب اپنی مرحومہ بہن کی نشانی کو سینے سے لگا کر اپنے گھر لے آئے تھے. یوں ان کی محبت بھری آغوش میں رمیز کے ساتھ ساتھ کومل بھی سما گئی. کومل سے وہ بہت پیار کرتے تھے. کومل بھی انہیں دیوانگی کی حد تک چاہتی تھی. ہر لمحہ ان کے آرام کا خیال رکھتی، ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتی اور اپنی طرف سے بے پرواہ ہو کر صرف ان کی فکر میں مبتلا رہتی. رمیز بچپن ہی سے کومل سے جلتا تھا. اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کے باپ کے پیار پر کومل ہی نے ڈاکہ ڈالا ہو. کومل کے آنے سے قبل وہ گھر میں اکیلا بچہ تھا. رشید صاحب نے کبھی اسے جھڑکا تک نہیں تھا. ہر لمحہ وہ ان کے ساتھ ساتھ لگا رہتا. لیکن کومل کے آنے سے ان کی توجہ دو طرف بڑھ گئی تھی. کومل کو یوں بھی محبت اور بھرپور توجہ کی ضرورت تھی. وہ کومل کو خوب تنگ کرتا. اس پر اکثر رشید صاحب سے ڈانٹ بھی کھاتا تھا. جب وہ اس کی کسی شرارت پر اسے ڈانٹتے وہ چپ چاپ کھڑا کومل کو گھورتا رہتا جو اس کی ان تلخ نگاہوں سے سہم جایا کرتی تھی. برسوں پہلے کومل کو ساتھ لانے کا فیصلہ
آج ابا میاں کی زندگی گزارنے کا بہانہ بن گیا تھا۔ جب سے وہ انہیں چھوڑ کر امریکہ چلا آیا تھا، یہ کومل ہی تھی جس کے سہارے وہ زندہ تھے۔ اس کے آنے کے بعد تو وہ ان کی ساری توجہ کا، سارے پیار کا مرکز بن گئی تھی۔ بیٹیوں سے ابا میاں کو کچھ زیادہ ہی پیار تھا۔ اب یہ قسمت کی بات تھی کہ خدا نے ایک بیٹا ہی عطا کیا، لیکن یہ اس کی مہربانی تھی کہ کومل کو ان کی گود میں لا ڈالا تھا۔ رمیز کے جانے کے بعد سے تو وہ دونوں ہاتھوں سے ابا میاں کی محبت لوٹی جا رہی تھی۔ پورے گھر پر اس کا ہی راج تھا، اس کی ہی حکومت تھی۔ ابا میاں کے بے حد لاڈ پیار نے اور کچھ اس کی فطری سادگی اور معصومیت نے ابھی تک اسے بڑی معصوم اور بولی بھالی سی بنائے رکھا تھا۔ پچھلے رمضان میں رمیز ابا میاں کے بلاوے پر کراچی آ پہنچا تھا۔ رشید صاحب اتنے عرصے بعد بیٹے کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ پورا ایک مہینہ وہ ان کے ہمراہ گزارنے والا تھا۔ باپ کی محبت بھری نگاہیں تو ابھی اسے دیکھ کر سیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک اس کی آمد کے دوسرے ہی دن رشید صاحب کے عزیز ترین دوست اختر اللہ کا پشاور سے خط آ گیا۔ اختر اللہ نے زندگی کے 20 سال اسی شہر کراچی میں ابا میاں کے ساتھ گزارے تھے۔ چند سال قبل ہی وہ پشاور شفٹ ہوئے تھے اور اس خط نے بتایا تھا کہ وہ شدید بیمار تھے۔ ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق زندگی کی آخری سانس گزار رہے تھے اور مرنے سے قبل اپنے دوست رشید کو دیکھنے کی حسرت تھی ان کے دل میں۔ رشید صاحب تڑپ اٹھے تھے۔ بیٹے کے آنے کی خوشی تو تھی، اسے انہوں نے ہی زور دے کر بلایا تھا، وہ صرف ان کے کہنے پر آیا تھا، مگر یہاں عزیز دوست کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ وہ آخری مرتبہ انہیں ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ وہ فوراً پشاور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ رمیز بھنا کر رہ گیا۔ وہ تو اتنی دور سے سمندر پار سے ان کے پاس آیا تھا اور وہ اسے نظر انداز کر کے دوست کی عیادت کو جا رہے تھے، لیکن باپ سے کہتا بھی کیا۔ ہاں، اس کا غصہ اتارنے کے لیے سامنے ایک ہی ہستی تھی اور وہ تھی کومل۔ 3 بجے رشید صاحب کی ٹرین جانے والی تھی۔ 2 بجے وہ انہیں بلانے آیا تاکہ انہیں ریلوے اسٹیشن چھوڑ کر آ سکے۔ کمرے کے دروازے پر ہی وہ ٹھٹک گیا۔ اندر کومل ان سے باتیں کر رہی تھی اور اس کا نام بھی درمیان میں آ رہا تھا۔ بھلا ابا میاں اور کومل کی باتوں میں اس کا ذکر کیوں تھا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کان لگا کر سننے لگا۔ ابا میاں، آپ مجھے بھی لے چلیے نا، کومل لاڈ سے کہہ رہی تھی۔ بیٹی، وہاں جا کر تم بالکل بور ہو جاؤ گی، تمہارے برابر کا وہاں کوئی نہیں۔ اختر اللہ کی ایک ہی بہو ہے، وہ بہت عجیب مزاج کی ہے، تم 2 دن ہی میں گھبرا جاؤ گی، پھر کیا کرو گی؟ اس سے اچھا ہے کہ تم یہیں رہو، اور پھر رمضان بھی تو ہے، روزے میں کسی دوسرے کے گھر رہنا بڑا مشکل ہوگا تمہارے لیے۔ رشید صاحب بھی تو اسے ایسے سمجھا رہے تھے جیسے وہ کوئی ننھی سی بچی ہو۔ مگر ابا میاں، آپ کے روزوں کا کیا ہوگا؟ آپ کو بڑی پریشانی ہوگی وہاں۔ اسے ان کی فکر بھی تھی۔ میرا اللہ مالک ہے، میں گزارا کر ہی لوں گا، ابا میاں نے اسے تسلی دی۔ مگر یہاں وہ رمیز بھائی جو ہیں، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ بڑی معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ وہ مجھے بہت ڈانٹتے ہیں، پھر مجھ سے ان کا ہر کام غلط ہوتا ہے، اس پر انہیں اور غصہ آتا ہے۔ ابا میاں اس کے انداز پر ہنس دیے۔ بیٹا، یہ تو اچھا ہی ہوا کہ آج کل رمیز یہاں موجود ہے، ورنہ تمہیں اکیلا کیسے چھوڑتا؟ اور رہی اس سے ڈرنے کی بات، تو میرا بیٹا اتنا ڈراؤنا تو نہیں۔ ہاں، اگر وہ تم پر غصہ کرتا ہے تو تم اس کی فکر نہ کرو، میں اسے سمجھا دوں گا کہ میری بیٹی کا اچھی طرح خیال رکھے اور اسے بالکل نہ ڈانٹے۔ رمیز کو کومل پر شدید غصہ آیا، کیسے اس کے ہی ابا میاں سے اس کی شکایتیں کر رہی تھی۔ شکایتی اور ابا میاں کا انداز بھی اسے اور بھڑکا رہا تھا، گویا انہیں بھی یقین تھا کہ وہ اسے ضرور ڈانٹے گا، اسی لیے وہ اسے سمجھانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ سارا فساد اسی کا تھا، جو بڑی معصوم بنتی تھی، اس نے تلخی سے سوچا۔ مگر میری عید کی شاپنگ ابا میاں، اب اسے نئی فکر سوار ہوئی تھی۔ ارے بیٹا، رمیز ہے جو، وہ کروا دے گا۔ رشید صاحب محبت سے ہنس دیے۔ وہ نہیں کروائیں گے، مجھے پتا ہے، خود ہی اکیلے ہی گھوم آئیں گے۔ کومل ٹھنک کر بولی۔ کیسے نہیں کروائے گا؟ میں اسے کہہ کر جاؤں گا کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو سب تمہیں دلوائے۔ ابا میاں نے اسے تسلی دی۔ باہر کھڑے رمیز کا غصہ مزید بڑھنے لگا، خون مزید کھولنے لگا، گویا وہ ان کی لاڈلی کا نوکر تھا اور وہاں نیو یارک سے خاص طور سے اسی لیے تو آیا تھا کہ یہاں اس احمق لڑکی کی خاطر کراچی کے بازاروں کی خاک چھانتا رہے۔ اسے آگے سننے کی ہمت نہیں تھی اس میں، یقیناً وہ اس کی مزید شکایتیں ہی کرتی۔ ابا میاں، وہ دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ 2:15 ہو چکے ہیں۔ ہاں بیٹا چلو۔ ابا میاں کرسی سے اٹھ گئے۔ جب سے ابا میاں کے گھٹنوں میں تکلیف ہوئی تھی، چلنے کے دوران سہارے کے لیے وہ اسٹک استعمال کرنے لگے تھے۔ کومل لپک کر گئی اور ان کی اسٹک لے آئی۔ ابا میاں، یہ آپ کا ہینڈ بیگ۔ اس نے بھاگ کر ان کا ہینڈ بیگ بھی انہیں تھمایا۔ ٹھہریے، میں ذرا چیک کر لوں، کچھ رہ تو نہیں گیا۔ وہ اس میں سر ڈالے دیکھنے لگی۔ رمیز بیٹا، ابا میاں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب ان کی نصیحتیں شروع ہونے والی ہیں۔ دیکھو کومل کو بالکل تنگ نہ کرنا، ابھی تک اس کی عید کی شاپنگ نہیں ہوئی ہے، وہ اسے آرام سے کروا دینا، جب یہ بازار جانے کو کہے اسے لے جانا۔ ابا میاں، یہ بھی کہہ دیجئے کہ جس دکان پر میں کہوں وہیں مجھے لے کر چلیں۔ اس نے ابا میاں کے کان میں منہ گھسیڑ کر رہ جانے والا ایک نکتہ انہیں یاد دلایا۔ ابا میاں مسکرانے لگے۔ ہاں بھائی، جس دکان سے یہ کہے اسے وہیں لے جانا۔ انہوں نے اسے مزید تاکید کی۔ ابا میاں، آپ کا سویٹر۔ وہ جلدی سے ان کا سویٹر لے آئی۔ پشاور میں ضرور موسم ٹھنڈا ہوگا، وہاں اترتے ہی سویٹر پہن لیجیے گا، اس نے انہیں تاکید کی۔ اسی طرح تو وہ ابا میاں کی
خوشامدیں کرتی تھی، ان کی چاپلوسی میں لگی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے ابا میاں کے لبوں پر صرف اور صرف اسی کا نام ہوتا تھا، اس کا ذکر رہتا تھا، اور وہ ایک لوتا بیٹا ہوتے ہوئے بھی ان کے اس پیار سے محروم تھا۔ رمیز کا پارا چڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے کومل کو دیکھا۔ ابا میاں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، ٹرین کا ٹائم ہونے والا تھا اور وہ اپنی ہی سٹر پٹر کرتی پھر رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد اسے کچھ نہ کچھ یاد آ جاتا، بس نہیں چل رہا تھا کہ 15 دن کے لیے جانے والے ابا میاں کے ساتھ وہ دنیا بھر کی چیزیں روانہ کر دیتی، جو کچھ یہ کہے اسے وہی دلانا۔ ابا میاں کو بھی بس اسی کا خیال تھا اور اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، جو اتنی دور سے صرف ان کے لیے آیا تھا۔ اس کے دل میں ابا میاں کے خلاف بھی شکایت پیدا ہوئی۔ ویسے اس میں ابا میاں کا قصور کچھ ایسا زیادہ تھا بھی نہیں، یہ تو وہی تھی جس نے سارے منظر پر اس طرح قبضہ کیا تھا کہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا کونا ہی بچا تھا۔ وہ اٹھ پٹانگ باتیں سوچے جا رہا تھا، یہ سمجھے بغیر کہ وہ بھی تو ابا میاں کو تنہائیاں اور اداسیاں دے کر دور دیس جا بسا تھا۔ تب یہی کومل تو تھی جس نے ابا میاں کی اداسیوں کو اپنی محبتوں سے، اپنی معصومیتوں سے سجایا تھا، ان کے بڑھاپے کو اپنی باتوں سے سہارا دیا تھا۔ پھر وہ کیوں نہ ان کی آنکھوں کا تارا بن جاتی۔ میں کوشش کروں گا کہ عید سے پہلے ہی آ جاؤں، پروگرام تو صرف 15 ہی دنوں کا ہے، مگر زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ ابا میاں نے ہینڈ بیگ سنبھالا۔ ابا میاں، آپ کو اتنا بھی خیال نہیں کہ صرف آپ کے لیے، آپ کی خاطر میں یہاں آیا ہوں؟ وہ خفگی سے بڑبڑایا۔ جانتا ہوں بیٹا، سمجھتا ہوں، مگر اختر اللہ کی وجہ سے مجبوراً جانا پڑ رہا ہے۔ وہ میرا عزیز دوست ہے اور بیمار کی عیادت تو ویسے بھی فرض ہے۔ ابا میاں نے شفقت سے اس کے کندھے تھپکے۔ اور بیٹے کے لیے کوئی فرض نہیں، وہ بڑبڑایا۔ بیٹے کی اس خفگی پر، اس ادا پر ابا میاں کی محبت ٹھاٹھے مارنے لگی۔ بے اختیار انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اتنا بڑا ان کا بیٹا کیسے بچوں کی طرح خفا ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ بڑے فرض ہیں بیٹے کے لیے بھی، اور تمہارے ابا میاں انشاءاللہ وہ سارے فرض بھی نبھائیں گے، ضرور نبھائیں گے، انہوں نے پیار سے کہا۔ بڑی معنی خیزی تھی ان کے لہجے میں۔ کومل تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکی، وہ تو بس اسی خیال سے رونے کو تیار تھی کہ اتنے دن وہ ابا میاں کو دیکھ نہیں سکے گی۔ رمیز نے البتہ ابا میاں کے لہجے میں کچھ محسوس کیا تھا، وہ کچھ ٹھٹکا تو ضرور مگر سمجھ کچھ نہ پایا۔ ابا میاں کی محبت بھری آغوش بڑی اچھی لگ رہی تھی، وہ کچھ دیر اور ان کے ساتھ ایسے ہی لگا رہنا چاہتا تھا، مگر ابا میاں، وہ روحانسی سے ہو کر ان کے بازو سے لگ گئی اور ابا میاں نے جٹ رمیز کو پرے ہٹا کر اس کا سر سینے کے ساتھ لگا لیا۔ وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی تو ان سے جدا نہیں ہوئی تھی، اب اسے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ ایک تو اتنے دن وہ ابا میاں کو نہیں دیکھے گی اور اوپر سے رمیز کے ساتھ اسے تنہا رہنا تھا، یہ خوف الگ اسے سہما رہا تھا۔ ابا میاں شفقت سے اس کا سر تھپکنے لگے۔ میرا بیٹا تو بڑا بہادر ہے۔ بڑے لاڈ سے انہوں نے اس کی آنکھیں صاف کیں، اور اب اس سے زیادہ دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا، کیسے بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ ابا میاں کا پیار چند لمحے ہی مل سکا تھا، اسے غصے سے تلملاتے ہوئے اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے گھورا۔ جلدی کیجیے ابا میاں، بہت دیر ہو رہی ہے، وہ غصے سے بولا۔ ہاں تم چلو، میں بس آیا۔ ابا میاں تو ابھی تک اسے بہلانے میں لگے تھے، وہ خود ہی اپنے آنسو پہنچ کر ان کا بھاری بھرکم سوٹ کیس اٹھانے لگی، جس میں خود اس نے ہی جانے کیا غلم بھر دیا تھا کہ پتہ نہیں ابا میاں کو کس وقت کس شے کی ضرورت پڑ جائے۔ ارے ارے بیٹی، تم کیوں اٹھا رہی ہو؟ یہ رمیز ہے نا؟ ابا میاں بے چین ہو گئے۔ ہاں رمیز تو بس اسی لیے ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، پھر آگے بڑھایا۔ ہٹو پرے، تم، میں اٹھا رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر اس نے وہ سوٹ کیس، جو اس سے ہل بھی نہیں رہا تھا، بڑے مزے سے 4 انگلیوں میں سنبھالا اور باہر چلا گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے سنا کومل کہہ رہی تھی، ابا میاں دیکھا آپ نے رمیز بھائی مجھے کتنے غصے سے گھور رہے تھے، آپ کو نہیں پتا وہ آپ کے جاتے ہی مجھے ضرور ڈانٹیں گے۔ وہ ہونٹ بھینچ کر باہر نکل گیا۔ نہیں بیٹا، بے وقوفی کی باتیں نہ کرو۔ رشید صاحب نے اس کا سر چوم لیا اور خود بھی دروازے کی طرف بڑھے، وہ آنکھوں میں آنسو لیے ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ رمیز بھائی، رمیز بھائی، وہ سرہانے کھڑی اسے آوازیں دیے جا رہی تھی۔ رمیز ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سب سے پہلی نگاہ اس کی دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی تھی۔ رات کے 4 بج رہے تھے، جانے اس پر کیا آفت ٹوٹی تھی جو یوں آدھی رات کو اسے جگا دیا تھا۔ وہ پریشان ہو کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل خیریت ہے، وہ سادگی سے بولی اور پلٹ کر دروازے کی طرف چل دی۔ اس کے اس اطمینان نے اس کا پارا چڑھا دیا، گویا اس نے آدھی رات کو اسے خواہ مخواہ جگا دیا تھا۔ پھر مجھے اس وقت کیوں اٹھایا تم نے؟ غصے سے اس کی آواز بلند ہو گئی۔ جی وہ صبح روزہ ہے نا پہلا، سحری نہیں کرنی آپ کو؟ وہ اپنی بڑی بڑی پلکیں چپکا چپکا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اوہ، وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ امریکہ میں 7 سالہ قیام نے ابا میاں کی سکھائی ساری ہی تعلیمات اسے بھلا دی تھیں۔ بچپن میں وہ کتنے شوق سے روزے رکھا کرتا تھا، اور اب گزشتہ 7 برسوں سے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان کب آئے اور روزے کب ختم ہوئے۔ نماز تو کبھی کبھی وہ جمعے کو کمیونٹی سینٹر میں جا کر پڑھ لیا کرتا تھا، مگر روزہ تو اس عرصے میں اس نے ایک بھی نہیں رکھا تھا۔ تم سے کس نے کہا تھا مجھے اٹھانے کو؟ وہ اس پر چڑھ دوڑا۔ سحری کے بغیر روزہ رکھیں گے آپ؟ اس کی بڑی بڑی آنکھیں کچھ اور پھیل گئیں۔ کچھ تھوڑا بہت تو کھا ہی لینا چاہیے، ابا میاں کہتے ہیں سحری کھانا سنت ہے، اس نے اسے اطلاع دی۔
جانتا ہوں میں، وہ چڑھ کر بولا۔ خدا کے واسطے تم جاؤ یہاں سے۔ وہ چپ چاپ چلی گئی۔ رمیز کے غصے نے اسے سہما دیا تھا۔ غصہ بڑھ جاتا تو اس وقت ابا میاں بھی اسے بچانے کے لیے موجود نہیں تھے۔ رمیز بڑبڑاتا ہوا پھر سے بستر میں گھس گیا۔ کراچی میں نومبر کے دن ابھی تک گرم تھے مگر راتیں ٹھنڈی ہو چلی تھیں۔ گرم بستر میں گھس کر اسے اچھا لگا مگر موڈ ہنوز خراب ہی تھا۔ اس کو نیند بہت گہری آتی تھی، بہت دیر میں آتی تھی اور معمولی سی آہٹ بھی اس کی نیند اچاٹ کر دیا کرتی تھی۔ پھر رات کو کبھی وہ جاگتا تو بے وقت اسے بھوک ضرور ستاتی تھی۔ اس نے دوبارہ سونے کی کوشش شروع کر دی مگر نیند آنکھوں سے اڑ ہی گئی تھی۔ کومل کو بھگا کر وہ لیٹ تو گیا تھا، حالانکہ دل یہی چاہ رہا تھا کہ اچھی طرح اس کی خبر لے، مگر ابا میاں کی نصیحتیں تھیں جنہوں نے اس کو باندھ دیا تھا۔ باہر وہ سحری کی تیاری میں کھٹر پٹر کیے جا رہی تھی، جانے ایک اکیلی جان کے لیے کس قدر سحری کی تیاریاں کر لی تھی اس نے۔ وہ کروٹ پر کروٹ بدلتا رہا اور اپنا خون جلاتا رہا، لیکن جب اچانک ہی گرم گرم پراٹھوں کی خوشبو ناک میں اتری تو وہ بے اختیاری بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ خوشبو تو نیو یارک کی مصنوعی خوشبوؤں میں کہیں کھو ہی گئی تھی۔ برسوں پہلے امی اس کے لیے پراٹھے پکاتی تھیں، اس کے بعد جیسے تیسے ابا میاں اسے خود سحری میں پراٹھا پکا کر دیا کرتے تھے، اور اب اس نے ایک لمبا سانس لے کر اس اشتہا انگیز خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اچانک ہی اس کی بھوک چمک اٹھی۔ اتنے عرصے امریکہ میں وہ اپنے ہاتھوں سے کچا پکا پکا کر کھاتا رہا تھا، زیادہ تر ابلی ہوئی یا پھر فرائی چیزیں استعمال کرتا۔ ان مزیدار دیسی ذائقوں کو تو وہ بھول ہی چکا تھا، مگر اس وقت اچانک اس کا دل چاہا وہ بھی اس گرم گرم خستہ پراٹھے کو تھوڑا سا چکھ لے۔ سحری کی نیت سے نہیں، بس یوں ہی اپنی بھوک مٹانے، اور وہ پھرتی سے منہ ہاتھ دھو کر باہر چلا آیا۔ کومل مزے مزے کی چیزیں ڈائننگ ٹیبل پر سجائے بیٹھی تھی۔ وہ اتنا کچھ کھاتی تھی، دیکھنے میں تو بالکل نہیں لگتا تھا۔ رمیز کو حیرت ہوئی، دیکھنے میں تو وہ بالکل اپنے نام کی ہی طرح تھی، دبلی پتلی نازک اور کومل سی۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ سارا اہتمام تو کومل نے اس کے اعزاز میں کر رکھا تھا۔ وہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایک لفظ کہے بغیر کومل بھی خاموشی سے ایک ایک ڈش اس کے آگے رکھتی گئی اور وہ کھاتا چلا گیا۔ رمیز کو تو زیادہ بولنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ وہاں امریکہ میں اپنے اپارٹمنٹ میں وہ اکیلا ہی ہوتا تھا، لیکن کومل تو سارا دن ابا میاں کے کان کھایا کرتی تھی، لیکن اس وقت بولنے کی خواہش کے باوجود وہ خاموش تھی۔ رمیز کے آگے چپ رہنا ہی اچھا تھا، اور یہ بھی وہ جانتی تھی کہ ایک خاموشی ہزار بلائیں ٹالتی ہے، اور رمیز اس وقت اس کے لیے ایک بلا ہی تھا۔ رمیز کے کھانے کے بعد اس نے برتن اکٹھے کیے اور نماز کی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ رمیز کبھی کا جا کر اپنے کمرے میں سو چکا تھا۔ پیٹ بھرنے کے بعد بہت گہری نیند آئی تھی اس کو۔ اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور باہر نکل آیا۔ رات کے وقت کھانے کی وجہ سے ابھی تک اسے بھوک تو نہیں تھی، البتہ چائے کی طلب شدت سے ہو رہی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی، دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ لیونگ روم میں آ کر اخبار دیکھنے لگا، ساتھ ہی ساتھ اسے چائے کا انتظار بھی تھا، مگر چائے کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ امریکہ میں وہ اپنا سارا کام خود کرتا تھا، مگر یہاں چائے کا ایک کپ بھی بنانے کا اس کا موڈ نہیں تھا۔ بہت انتظار کے بعد اس نے کچن میں جھانکا جو خالی پڑا تھا۔ سارے برتن دھلے دھلائے رکھے تھے، چولہے بند تھے، گویا آج کومل کا روزہ تھا تو وہ اسے بھی بھوکا مارنے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی، یا ابا میاں کی لاڈلی اتنی نازک تھی کہ روزے میں اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تھے۔ اسے غصہ آنے لگا۔ اخبار میز پر پٹک کر وہ اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی مل گئی۔ پیشانی تک دوپٹہ اوڑھے وہ بڑی محویت سے قرآن پاک کھولے اس کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ جو اسے ڈانٹنے آیا تھا، اس کے قدم زمین ہی میں جم کر رہ گئے۔ فرش پر دو زانوں ہو کر وہ تلاوت کرنے میں مہو تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا معصوم اور مقدس چہرہ دمک رہا تھا، اس کے گلابی لب دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ پورا ماحول کچھ اس قدر پاکیزہ اور مقدس تھا کہ خود بخود ہی اس کا سارا غصہ کہیں غائب ہونے لگا۔ یہ نظارہ اس نے بڑے عرصے بعد دیکھا تھا۔ امریکہ میں چپے چپے پر خوبصورتیاں اور رعنائیاں بکھری تھیں جنہوں نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ آج اس خوبصورت نظارے کے آگے وہ سب ہیج تھے۔ اس نے قرآن شریف چوم کر رحل میں رکھا اور دوپٹہ کھولتی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس پر نگاہ پڑی۔ رمیز بھائی، آپ کو افطاری میں جو کھانا ہو بتا دیجیے گا، میں سب کچھ بنا لیتی ہوں، اس نے فخری انداز میں سے بتایا۔ اسے تو یہی حیرت تھی کہ ابا میاں اپنی لاڈلی کو گھر کے کام کاج میں ہاتھ کیسے لگانے دیتے ہیں۔ افطار؟ وہ ٹھٹکا تو کیا وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا روزہ تھا؟ تمہیں پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے؟ اس نے بے تکا سوال پوچھا۔ جی ہاں میں جانتی ہوں، وہ سوکھ سے بولی۔ آپ نے تو کبھی ایک روزہ بھی قضا نہیں کیا ہے، آپ تو بہت چھوٹی عمر سے ہی پورے روزے رکھتے ہیں۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی اس بات پر وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا گیا۔ واقعی اس نے پاکستان میں کبھی ایک روزہ بھی قضا نہیں کیا تھا، اور اب مغرب کی ہواؤں نے اس کی سوچوں کو اس قدر بدل دیا تھا کہ وہ ایک روزہ بھی رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جو اسے غصے میں چائے کا کہنے آیا تھا، شرمندگی سے چپ چاپ واپس مڑ گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ وہ کیوں آیا اور کیوں چپ چاپ چلا گیا، مگر اس دن رمیز چاہنے کے باوجود بھی سارا دن کچھ نہ کھا پی سکا، اور شام کو روزہ افطار کرتے ہوئے بڑے دنوں بعد اس سے ایک سرور کا، ایک سکون کا احساس ہوا تھا۔ اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے رمیز نے جوش میں آ کر روزے رکھنے تو شروع کر دیے تھے، مگر ایک تو اس نے کافی عرصے سے روزہ نہیں رکھا تھا، دوسرے موسم بھی سارا دن کچھ زیادہ ہی گرم رہتا تھا۔ اس کا غصہ تو پہلے ہی خراب تھا، روزے میں سے غصہ کچھ زیادہ ہی آنے لگا تھا، اور یہ غصہ نکالنے کے لیے صرف ایک ہی ہستی تھی اس کے پاس، کومل کی الٹی سیدھی حرکتوں پر اس کا پارا آسمان کو چھونے لگتا تھا۔ وہ اسے ڈانٹتا ٹپٹتا اور اس کا غصہ کومل کو اور نروس کر دیا کرتا، پھر ٹھیک ہوتا ہوا کام بھی غلط ہونے لگتا تھا۔ وہ اس کی ہر بات پر اعتراض ضرور کرتا، اس کے بعد ٹھیک کام میں بھی نقص نکالتا رہتا۔ کومل ہر نماز کے بعد ایک ہی دعا مانگتی، اس کے ابا میاں جلدی سے لوٹ آئیں۔
کومل ذرا جلدی سے میری شرٹ پر استری کر دو، مجھے ایک جگہ جانا ہے۔ اس نے بڑی شان سے اسے حکم دیا۔ وہ تو یوں بھی اس کی خدمت کے لیے مستعد رہتی تھی، بس اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہی اس کا دم نکالتی تھی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اب مصیبت یہ تھی کہ وہ خود بھی سر پر کھڑا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ استری کے بجائے اس کا سارا دھیان رمیز ہی میں تھا، جو تنقیدی نگاہوں سے اس کے کام کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بوکھلا رہی تھی اور یہ بوکھلاہٹ ہمیشہ اسے شرمندہ ہی کرواتی تھی۔ ادھر دیکھو ذرا آستین پر کس قدر شکنے ہیں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ بہت ہلکی ہے استری۔ کومل نے جلدی سے اسپیڈ تیز کی اور بڑی مستعدی سے اسے دوبارہ آستین پر رکھ دیا۔ فوراً یہ ہلکی سی بدبو کمرے میں پھیل گئی۔ اوہ، رمیز نے لپک کر استری اٹھائی، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جتنے حصے پر استری لگی تھی وہ حصہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ اس کی سب سے پسندیدہ قمیض تھی، اس کی پچھلی سالگرہ پر ماریا کا دیا ہوا گفٹ۔ دیکھو کیا حشر کیا ہے تم نے اس کا، وہ غرایا۔ اتنی بڑی ہو تم اور تمہیں ڈھنگ سے کپڑے پریس کرنے بھی نہیں آتے۔ میں نے آج تک کبھی کوئی کپڑا نہیں جلایا۔ اس نے گھبرا کر اپنی صفائی پیش کی تھی۔ تو پھر مجھے سے کیا دشمنی تھی آپ کو؟ وہ بنایا۔ دراصل آپ کے ڈانٹنے کی وجہ سے مجھ سے سب گڑبڑ ہو جاتا ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں، وہ جو کل میرے کمرے کی گھڑی توڑی تھی وہ بھی میری وجہ سے ہی تو تھا، سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوتا ہے، اس نے غصے سے تل ملا کر کہا۔ ابا میاں کو یہ شرٹ ضرور دکھاؤں گا، اپنی لاڈلی کا کارنامہ تو دیکھیں۔ ایک تو وہ خود شرمندہ تھی، اوپر سے وہ غصہ کیے جا رہا تھا۔ ابا میاں نے تو بڑے سے بڑے نقصان پر بھی اسے کبھی نہیں ٹوکا تھا۔ دکھا دیجیے گا۔ اسے بھی غصہ آ گیا۔ وہ مجھے کبھی کچھ نہیں کہتے، صرف آپ ہی ہیں جو مجھے ہر وقت ڈانٹتے ہیں۔ تو میری شکایتیں کیوں کرتی ہو ان سے؟ اسے یاد آیا جس دن وہ جا رہے تھے اس دن بھی تم ان سے یہی کہہ رہی تھی۔ تو جھوٹ تھوڑی کہہ رہی تھی، دیکھ لیجئے ڈانٹ ہی رہے ہیں، وہ تیز لہجے میں بولی، اور اس کا دل چاہا کہ اس بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی لڑکی کو اور زور سے ڈانٹ دے، مگر اس کے کچھ کیے بنا وہ ابا میاں سے اتنی شکایتیں لگاتی تھی، کچھ کہہ دیتا تو اس نے تو ان کی واپسی پر قیامت لے آنی تھی۔ اس نے جلی ہوئی شرٹ گول مول کر کے ایک کونے میں پھینکی اور دوسری شرٹ نکال کر خود پریس کرنے کھڑا ہو گیا۔ لائیے میں کر دوں، اس نے سب کچھ بھلا کر اپنی خدمات پیش کی۔ جی نہیں شکریہ، یہ شرٹ بہت مہنگی ہے اور مجھے اس سے بھی برباد نہیں کروانا۔ اس کے لہجے میں طنز کی تلخی تھی۔ وہ جلدی جلدی استری شرٹ پر پھیرنے لگا۔ وہ چند لمحے شرمندہ شرمندہ سی جھلملاتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر دبے قدموں سے باہر نکل گئی۔ رمیز افطاری کا سامان بازار سے لے کر لوٹا تو گھر میں سناٹا سا تھا۔ جانے کومل کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ اس کے بغیر ابا میاں کا چھوٹا سا گھر بڑا خالی خالی اور ویران لگ رہا تھا۔ وہ اسے اس گھر میں دیکھنے کا اتنے ہی سی دنوں میں عادی ہو گیا تھا۔ کبھی وہ کچن میں افطاری اور سحری تیار کرتی نظر آتی، کبھی گھر کی صفائی ستھرائی کرتی دکھائی دیتی اور کبھی سر ڈھانک کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتی۔ وہ اسے دیکھتے دیکھتے لیونگ روم تک آ گیا۔ وہ فون میں منہ گھسیڑے چھپکے باتیں کر رہی تھی۔ بھلا وہ کس سے کیا بات کر رہی تھی؟ رمیز نے تو آج تک اس کی کسی دوست یا سہیلی کو یہاں آتے جاتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ صرف تجسس تھا جو رمیز کو دبے پاؤں اس کے پیچھے تک لے آیا تھا۔ وہ غور سے سننے لگا تھا، مگر وہ بے خبر سے کہہ رہی تھی، جی ابا میاں، رمیز بھائی مجھے ابھی تک شاپنگ کے لیے نہیں لے کر گئے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، آج 5واں روزہ ہے، کتنے سے دن رہ گئے ہیں، مگر وہ مجھے بازار لے کر ہی نہیں جا رہے۔ دوسری طرف سے رشید صاحب نے نہ جانے کیا کہا تھا۔ وہ بولی، نہیں ابا میاں، مجھے تو ان سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے وہ بہت ڈانٹتے ہیں، اور پرسوں تو انہوں نے، اس کی آواز بری طرح رن گئی۔ رمیز دیکھ تو نہیں سکا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ ضرور اس کی آنکھیں بھی بھیگ چلی ہوں گی۔ مجھ سے ان کی قمیض جل گئی، قسم سے ابا میاں میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ وہ صفائی پیش کرنے لگی، بس غلطی سے ایسا ہو گیا، مگر انہیں بہت غصہ آیا، مجھے بڑا ڈانٹا تھا انہوں نے، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ غصے میں آ کر مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔ کیسی باتیں کر رہی تھی وہ، کیسا خوفناک سا نقشہ کھینچ رہی تھی، جیسے وہ کوئی جلاد تھا اور وہ ایک معصوم سی قیدی۔ بس میں کچھ نہیں جانتی ابا میاں، آپ جلدی سے لوٹ آئیے، ورنہ آپ کی کومل کا پتہ نہیں کیا حشر ہوگا۔ وہ باقاعدہ رونے ہی لگی تھی۔ دوسری طرف جانے رشید صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ جی، وہ ناک سکیڑ کر سر ہلاتی رہی۔ جی اچھا، میں انہیں بلاتی ہوں۔ اب شاید رشید صاحب نے اسے ہی طلب کیا تھا۔ وہ ریسیور رکھ کر اسے بلانے کے ارادے سے مڑی، مگر وہ تو بالکل اس کے سر پر ہی کھڑا تھا۔ وہ بری طرح اس کے سینے سے ٹکرائی اور لڑکھڑا کر گرنے کو تھی کہ رمیز نے بوکھلا کر اس کے دونوں بازو پکڑ کر بے ساختہ اسے سنبھال لیا۔ غصے سے اس کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ اس کی جھوٹی چغلیاں کھا رہی تھی ابا میاں کے سامنے۔ اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا تھا کہ اسے بازار جانا ہے۔ غصے سے اس کا چہرہ آگ ہو رہا تھا اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اس ٹکراؤ سے کومل پہلے ہی بوکھلائی ہوئی تھی۔ اس کی صورت پر نگاہ پڑی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ابا میاں کا فون آیا ہے پشاور سے، اس نے جلدی سے کہا۔ ایک لفظ اس سے کہے بنا رمیز نے ریسیور میز سے اٹھا کر کان سے لگایا، مگر اس کی یہ خاموشی کومل کو کسی بھیانک طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ سلام دعا کے بعد ابا میاں نے کہا، بیٹے کسی وقت کومل کو شاپنگ کے لیے لے جاؤ، بچی ہے نا، عید کا کچھ زیادہ ہی اہتمام کرتی ہے، اور عید تو ہوتی ہی بچوں کی ہے، 2-3 جوڑے دلا دینا اسے، اور بھی جو کچھ وہ کہے۔ ابا میاں اپنی بات کر رہے تھے اور اس کی خونخوار نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ کسی سہمے ہوئے پرندے کی مانند لگ رہی تھی۔ ہاں، پیسے
میری میز کی نچلی دراز میں ہوں گے، جو بھی وہ کہے، جس شے کی فرمائش وہ کرے وہ اسے ضرور دلا دینا، بچی کا دل نہ توڑنا، اور بیٹے دیکھو اس کا خیال رکھنا، بہت چھوٹے دل کی ہے میری بیٹی، میں تمہارے ہی بھروسے پر اسے چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابا میاں نے خاص طور سے اسے جتایا تھا، جب تک میں نہ لوٹوں وہ تمہارے پاس میری امانت ہے، سن رہے ہو نا رمیز؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ سن تو کم رہا تھا، نگاہوں ہی نگاہوں میں بس کومل کو کھائے جا رہا تھا۔ جی ابا میاں، پیسے ہیں میرے پاس، فکر مت کیجیے، میں آج ہی آپ کی بیٹی کو سب شاپنگ کروا دوں گا، اس نے جلے بھنے لہجے میں کہا۔ ابا میاں نے اسے بہت سی دعائیں دے کر عنقریب لوٹ آنے کی خبر سنائی اور فون بند کر دیا تھا۔ وہ دروازے کی طرف لپکی، مگر وہ اس سے پہلے لپک کر اس کا راستہ روک چکا تھا۔ کیوں شکایت کی تھی ابا میاں سے میری؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ شکایت تھوڑی کی تھی، ابا میاں خود ہی پوچھ رہے تھے کہ شاپنگ کی یا نہیں، کیا کیا خرید کر لائیں؟ وہ سہمے ہوئے انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے ہولے سے بولی۔ چلو فوراً تیار ہو کر آؤ، ابھی تمہیں بازار لے کر چلتا ہوں، وہ دانت پیس کر بولا۔ مگر اب تو افطار کا وقت ہونے والا ہے، وہ پریشان ہو گئی، اس وقت وہ اس سے دور ہی ہو جانا چاہتی تھی۔ ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے افطار میں، فوراً تیار ہو جاؤ، وہ بضد تھا۔ مگر مجھے ابھی بہت سے کام ہیں، بہت ساری افطاری بنانا ہے، اس نے بہانہ تراشا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر راضی ہو گیا، لیکن کل دوپہر کو تیار رہنا۔ کومل کو لگا کہ شاید اس کی کوئی نیکی کام آ گئی، یا ابا میاں کی کوئی دعا اثر کر گئی، جو وہ اس وقت رمیز کے ہاتھوں شہید ہونے سے بچ گئی۔ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ آخر کیا چاہیے تم کو؟ رمیز جلا کر چیخا تھا، آواز بہت اونچی نہ سہی مگر اتنی بلند ضرور تھی کہ اس بڑی سی دکان میں موجود لوگ پلٹ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ اپنی جہالت کے اس مظاہرے پر رمیز شرم سے کٹ کر رہ گیا، مگر وہ بھی کیا کرتا؟ یہ اس کے سامنے جو چیز تھی نا، کومل نام کی، اس نے یقیناً اس کا بلڈ پریشر بڑھا دیا تھا۔ صبر و ضبط کرتے کرتے اب غصہ اپنی آخری حد تک آ پہنچا تھا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے انہیں بازاروں کی خاک چھانتے، رنگ برنگ مختلف کپڑوں کے تھانے اس کے سامنے ڈھیر اچھے بھلے خوبصورت سے تھے، مگر اس بیوقوف کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا، اور اب رمیز تھک چکا تھا، اور یہ سارا غصہ اور ساری تھکن اب کومل پر نکل ہی گئی تھی۔ وہ میری سمجھ میں کچھ آ ہی نہیں رہا نا، وہ روحانسی ہو کر بولی، اور یہاں مجھے کچھ اچھا بھی نہیں لگ رہا، جلدی کرو، 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، اتنی دیر میں تو لوگ پوری شاپنگ کر لیتے ہیں، تو میں ایک سوٹ پیس پسند نہیں کر سکی۔ وہ دکان ہی میں اسے لڑ پڑا، اس کی پلکوں پر فوراً ہی ستارے لرزنے لگے، بہت چھوٹا سا دل تھا یوں بھی اس کا، دوسرے ابا میاں نے اتنے لاڈ پیار سے پالا تھا کہ وہ کسی کی ذرا سی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور وہ تھا کہ مسلسل بڑی دکان میں اسے لڑے ہی جا رہا تھا۔ سب لوگ انہیں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے، خاص طور سے برابر موجود ایک معمر جوڑا تو بار بار ان کی طرف دیکھنے لگتا تھا، اسے بڑی شرم بھی آ رہی تھی۔ ارے ارے بیٹی، وہ معمر سی خاتون لپک کر اس کے پاس چلی آئیں، بڑے میاں بھی ادھر ہی چلے آئے تھے، یوں میاں بیوی کو سب کے سامنے نہیں جھگڑنا چاہیے بیٹا۔ خاتون پتہ نہیں کیا سمجھ کر رمیز کو سمجھانے لگی تھی، آج کل کے لڑکوں میں برداشت کا مادہ ہی کہاں ہے۔ بڑے میاں خفگی سے بڑبڑائے، کومل کی معصوم صورت نے اس کی حمایتی بنا دیا تھا، جبکہ وہ خواہ مخواہ ہی قصوروار بن گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے تم 4 4 گھنٹے عید کی ایک ایک خریداری میں لگاتی تھیں، مگر میں نے کبھی بھی تمہیں کچھ نہیں کہا۔ بڑے میاں کو اپنے زمانے یاد آ رہے تھے، اور غصے سے رمیز کا خون اب بری طرح کھولنے لگا تھا۔ ارے بھئی، یہ آج کل کے میاں بیوی ہیں، ہمارے تو زمانے کی بات ہی الگ تھی۔ خاتون نے ملامتی نظروں سے رمیز کو دیکھتے ہوئے پرانے زمانے کو یاد کیا۔ آنٹی پلیز، ہم کوئی میاں بیوی نہیں ہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ان خاتون اور بڑے میاں کے قیافے لگانے پر اس کے رونگٹے سے کھڑے ہونے لگے۔ کتنا خوفناک تصور تھا، کومل جیسی لڑکی اور اس کی بیوی، توبہ! اس نے سر جھٹکا اور کومل کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ دکاندار حیرت سے منہ کھولے بیٹھا تھا، جبکہ خاتون اور بڑے میاں آج کل کے نوجوانوں کی تہذیب اور اخلاق پر شدید تنقید کے موڈ میں آ گئے تھے۔ باہر نکل کر وہ پھر اس سے الجھ گیا۔ بس اب مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تمہیں کچھ لینا ہے یا نہیں؟ دراصل وہ کہتے کہتے جھجکی، ہاں ہاں کہو، اس کا لہجہ اب بھی جلاہٹ سے پاک نہیں تھا۔ ہم طارق روڈ چلیں، ابا میاں تو مجھے وہیں سے شاپنگ کرواتے ہیں، یہاں اسی لیے مجھے کچھ پسند نہیں آ رہا، اس نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا۔ پہلے نہیں کہہ سکتی تھی؟ اس کا پارا پھر چڑھا۔ دیکھیے آپ پھر ڈانٹ رہے ہیں، اب میں ابا میاں سے کہوں گی تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ تو وہیں بری سڑک پر رونے کی تیاریاں کرنے لگی تھی، وہاں تو چند ہی لوگ تھے، مگر یہاں دکان کے باہر ہر آتا جاتا شخص انہیں گھورتا جا رہا تھا، کوئی عجب نہیں تھا کہ ان کے گرد بھیڑ ہی اکٹھا ہو جاتی۔ اچھا بابا چلو، میں تمہیں طارق روڈ لے چلتا ہوں، اس نے گھبرا کر ہتھیار ڈال دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ طارق روڈ کی خاک چھان رہے تھے۔ بس اب یہ آخری دکان ہے، تمہیں جو کچھ لینا ہے یہیں سے لے لو۔ چوتھی دکان میں قدم رکھنے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، اس نے دبی ہوئی آواز میں اسے وارننگ دی، اور خود اس کے برابر بیزاری سے بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کی شاپنگ تھی یا شیطان کی آنت، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور وہ بری طرح تھک گیا تھا، ایک تو روزہ اور اوپر سے یہ فضول کی بھاگ دوڑ، اور ایک ماریا تھی۔ اچانک اس کے ذہن پر چھایا غبار دھلنے لگا، طبیعت کا بوجھل پن مٹنے لگا۔ ماریا ایسی ہی تھی، صرف اسے سوچا تھا اور دل میں مدر سی دھڑکنیں بجنے لگی تھیں۔ کتنی جلدی کر لیتی تھی ماریا اپنی شاپنگ اس کے ساتھ، بڑے بڑے مال میں گھومتے پھرتے اسے ایک لمحے کے لیے بھی کوفت کا احساس نہیں ہوتا تھا، بلکہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس وقت وہ نیو یارک کے خوبصورت مال میں ماریا کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ کراچی کے طارق روڈ پر اس بیوقوف اور مصیبت قسم کی لڑکی کومل کے ہمراہ خوار ہو رہا تھا۔
ایک ٹھنڈی سانس لے کر وہ حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا۔ کومل اس کے برابر والی کرسی پر براجمان تھی اور اس کے سامنے کپڑوں کا ایک انبار اکٹھا ہو چکا تھا۔ کیا ہے، ابھی تک تم کچھ پسند ہی نہیں کر سکی؟ ماریا کی دوری کا دکھ اس نے جھنجھلاہٹ کی صورت کومل پر انڈیلا۔ دراصل میری کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، اور آپ بھی تو بالکل چپ بیٹھے ہیں۔ ابا میاں تو مجھے مشورہ دیتے ہیں۔ کومل نے پھر الزام اس پر رکھ دیا۔ مشورہ؟ اس نے دانت پیس کر ادھر ادھر دیکھا اور سامنے پڑا ایک کپڑا یوں ہی کھینچ لیا۔ تو پھر میرا مشورہ ہے کہ تم یہ لے لو، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ اس بلا سے جان بھی تو چھڑانی تھی، ورنہ سچی بات تو یہ تھی کہ اس نے ڈھنگ سے اس کا پرنٹ تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ آپ کو پسند ہے؟ کومل نے کپڑے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ رمیز نے اس کی کسی چیز میں دلچسپی لی تھی۔ بہت زیادہ، اس نے کہا۔ ہے تو اچھا۔ کومل ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی تھی مگر رمیز نے اس کا ادھورا جملہ ہی اچک لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس بھائی یہی دے دو۔ اس نے سیلز مین کو مخاطب کیا تھا، اس سے پہلے کہ کومل کا ارادہ بدلے یہ کام ہو ہی جانا چاہیے تھا۔ دکان سے نکلتے ہوئے اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ پھر کافی دیر گھوم پھر کر اسے ہم رنگ دوپٹہ ملا تھا۔ پھر کومل کی کافی خریداری ابھی باقی تھی مگر رمیز اب کسی قیمت بازار میں مزید وقت برباد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ناچار اسے گھر آنا ہی پڑا تھا۔ اس نے کمرے میں جھانکا۔ رمیز ارد گرد سے بے خبر ماریا کو خط لکھنے میں مگن تھا۔ رمیز بھائی، اس نے آہستہ سے اسے پکارا تھا مگر وہ سن نہیں سکا۔ رمیز بھائی، اس مرتبہ اس کی آواز کچھ بلند تھی مگر وہ بے خبر ہی رہا۔ رمیز بھائی، وہ زور سے چیخ پڑی۔ کیا ہو گیا؟ رمیز بے ساختہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اتنی زور زور سے کیوں چلا رہی ہو؟ وہ تیوریوں پر بل ڈال کر تیزی سے بولا۔ میں نے تو آپ کو ہلکے سے آواز دی تھی، آپ نے سنا ہی نہیں، وہ کچھ سہم کر بولی۔ مگر آپ کو آواز دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ رمیز نے جلے بنے انداز میں پوچھا۔ وہ مجھے بازار سے کچھ منگوانا تھا، اس نے دھیرے سے کہا اور رمیز نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ پچھلے 8 دن میں بازار کے ان گنت چکر لگا چکی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا علم غلم خرید کر لے آئی تھی مگر اس کی شاپنگ ختم نہیں ہو سکی تھی، اور اب رمیز تھک چکا تھا اور عاجز آ چکا تھا اور وہ 2 گھنٹے گھوم کر ایک ایک چیز لیتی تھی۔ پچھلی مرتبہ رمیز نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب اسے جو کچھ بھی چاہیے ہوگا وہ خود لا دے گا مگر اسے بازار نہیں لے کر آئے گا، اور اس وقت خدا جانے اسے کیا منگوانا تھا۔ کتنے سکون سے وہ اس وقت ماریا کو خط لکھنے بیٹھا تھا۔ اس کی جدائی میں کس کیفیت سے وہ گزر رہا تھا، جو جذبے وہ محسوس کر رہا تھا، ابھی تو وہ پوری طرح اپنی تحریر میں سمو بھی نہیں سکا تھا کہ اس کومل کی بچی نے آ کر سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اگر آپ کہیں تو میں خود چلی جاتی ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ دراصل اس کا دل خود ہی بازار جانے کو چاہ رہا تھا۔ جی نہیں، آپ مجھ پر رحم کریں، میں خود ہی لا دوں گا، فقط مجھے بتا دیجیے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ جی، وہ دوپٹہ کے لیے کرن چاہیے تھی۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ عام طور سے وہ بالکل سادے سادے ہلکے پھلکے کپڑے ہی بناتی تھی مگر عید پر ہمیشہ ابا میاں کی خواہش پر اسے ایک چمکتا دمکتا جوڑا ضرور بنانا پڑتا تھا۔ وہ اسے ایسے کپڑوں میں دیکھ کر ہمیشہ بہت خوش ہوتے تھے۔ ان کا دل تو یہی چاہتا تھا کہ ان کی گڑیا بیٹی گڑیا کی طرح ہمیشہ سجی سوری رہے۔ ویسے عام طور پر ابا میاں اس کے لیے کم سے کم 3-4 جوڑے ضرور بنواتے تھے۔ آخر ضرورت کیا ہے یہ سب خرافات کرنے کی؟ وہ بنایا۔ سادے کپڑے نہیں پہنے جا سکتے عید پر۔ امریکن لڑکیوں کو دیکھو ذرا، کس قدر اسمارٹ لگتی ہیں، صرف اسی لیے کہ ایسے بےہودہ قسم کے 2 گز لمبے تھان نہیں لپیٹ لیتی اپنے اوپر۔ مگر ہمارے یہاں کی خواتین کو تو کارٹون بننے کا شوق ہے، وہ بڑبڑاتا رہا۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہی، یہ بھی نہ کہہ سکی کہ یہی مشرق اور مغرب کا فرق تھا۔ وہاں کی خواتین جو کچھ پہنتی تھیں اس کا تصور یہاں کی عورتیں کر بھی نہیں سکتی تھیں۔ وہ بول کر تھک گیا تو کومل نے اتنا ہی کہا، ٹھیک ہے آپ مت لائیے گا۔ وہ باہر جانے کے لیے مڑ گئی۔ یہ خیال بھی کافی دل خوش کن تھا کہ اسے اس اوٹ پٹانگ کام سے نجات مل گئی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ جب ابا میاں لوٹیں گے تو وہ ایک ایک کی 3 لگائے گی۔ ٹھہرو، وہ عجلت سے بولا، میں لا دوں گا مگر یہ بتاؤ کہ کرن کیا ہوتی ہے، کہاں ملے گی؟ وہ ٹانکنے کی چیز ہوتی ہے، چمکتی ہوئی کپڑوں کے اوپر لگاتے ہیں۔ کومل نے بچوں کی طرح سمجھایا، پھر اسے دکان کا پتہ سمجھا کر بولی تھی، گولڈن کلر کی لائیے گا۔ تھوڑا سا بھٹکنے کے بعد رمیز کو دکان مل گئی مگر مصیبت یہ تھی کہ اب وہ اس چیز کا نام بھول گیا تھا جو کومل نے منگوائی تھی۔ وہ بیوقوفوں کی طرح دکان پر کھڑا اپنا سر کھجا رہا تھا اور دل ہی دل میں کومل کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ عید کی وجہ سے بازاروں میں خریداروں کا ہجوم تھا، عورتوں کا رش تھا جو ہر دکان پر ٹوٹا پڑ رہا تھا، اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر ان عورتوں کو کیا پریشانی ہے جو آج ہی سارا بازار خرید لینا چاہتی ہیں۔ اس چھوٹی سی دکان پر بھی جس پر وہ کھڑا تھا عورتوں کا ایک ہجوم تھا۔ کیا چاہیے صاحب؟ دکاندار نے پوچھ ہی لیا۔ وہ کافی دیر سے اس اسمارٹ سے نوجوان کو وہاں پریشان سا کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ وہ دے دو جو کپڑے پر لگاتے ہیں، سنہری رنگ کی، کہتے ہوئے اس نے خود کو بہت احمق محسوس کیا تھا۔ جی؟ دکاندار نے آنکھیں پھاڑ کر اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ بلو جینز اور بلو ہی چیک شرٹ میں ملبوس وہ معقول سا انسان کس طرح کی فرمائش کر رہا تھا اسے؟ اس کی نگاہوں نے اسے شرمندہ سا کر دیا۔ کتنا شرمندہ ہونا پڑا تھا اس احمق لڑکی کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ اتنے دن گزار کر وہ خود بھی احمق ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر وہ واپس جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ قریب کھڑی ایک خاتون کی باتیں اس کے کان میں پڑیں۔ یہ دھنک اچھی رہے گی نا اس دوپٹے پر؟ وہ اپنی ساتھی خاتون سے مشورہ کر رہی تھی۔ رمیز نے اطمینان کی سانس لی۔ دوپٹے پر لگانے والی سنہری سی چیز یقیناً کومل نے اسی کی فرمائش کی تھی۔ اس نے بھی فوری طور پر دھنک دکاندار سے طلب کر لی تھی۔
1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ کامیاب و کامران لوٹا اور لفافہ کومل کے ہاتھ پر رکھ دیا، مگر کومل نے دوسرے ہی لمحے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ میں نے تو آپ سے کرن منگوائی تھی، آپ دھنک لے آئے۔ وہ کافی ناراض لگ رہی تھی۔ وہ غصے سے تلملا کر اس پر برس پڑا۔ مجھے کیا پتا اس مصیبت کرن اور دھنک کا مجھے ایک کاغذ پر نام لکھ کر نہیں دے سکتی تھی۔ بہرحال اب اور کچھ نہیں آئے گا، یہ جو کچھ ہے کرن دھنک یا جو بھی اللہ بھلا، اب اسی کو لگا لو جہاں لگانا ہے اور اب جاؤ یہاں سے۔ آخر میں وہ زور سے گرجا۔ وہ بھیگی پلکیں چپکاتی وہاں سے نکل آئی۔ اللہ میاں میرے ابا میاں کو جلدی سے بھیج دے۔ بچوں کی طرح بس ایک ہی دعا مچل رہی تھی اس کے لبوں پر۔ رمیز سے ڈانٹ کھا کھا کر کسی نہ کسی طرح اس نے اپنی عید کی تیاریاں مکمل کر لی تھی، مگر اس کی چوڑیاں اور مہندی ابھی تک نہیں آ سکی تھی۔ رمیز کو شدید غصہ چڑھا ہوا تھا اور اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب نہ وہ اسے بازار لے کر جائے گا اور نہ ہی اس کے لیے کچھ لائے گا۔ ادھر رشید صاحب کا بھی فون آیا تھا۔ اختر اللہ کی حالت بہت سیریس تھی، ڈاکٹر نے آپریشن کا مشورہ دیا تھا اور آپریشن عید کے بعد ہونا تھا، اس لیے عید پر رشید صاحب کا کراچی آنا مشکل ہی تھا۔ دن بڑی بیزاری سے گزر رہے تھے۔ رمیز کے لیے کوئی مشغولیت تھی، نہ ہی کوئی دلچسپی، بس گھر کی چار دیواری تھی اور وہ احمق سی لڑکی کومل اپنی تمام تر حماقتوں اور بیوقوفیوں سمیت سارا دن گھر کے کونے خدروں میں گھسی جانے کیا کیا کرتی رہتی۔ اگر ٹی وی اور رسائل کا سہارا نہیں ہوتا تو وہ تو پاگل ہی ہو جاتا۔ اب تو اکثر وہ افطار کر کے جو گھر سے نکلتا تو رات گئے ہی واپس آتا تھا۔ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ اکیلے وہ کس قدر ڈرتی ہے۔ اسی انداز میں گزرتا وقت چاند رات کو لے آیا تھا۔ پورے شہر میں ہنگامے تھے، خوشیاں تھی، چہل پہل تھی، بازاروں کی رونق پورے مہینے سے بڑھ کر تھی، مگر کومل اداس تھی۔ اپنے ابا میاں کے بغیر گھر میں بالکل سناٹا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ صبح عید ہے۔ وہ بے دلی سے روزہ کھولنے کے بعد چاند دیکھے بغیر کچن میں چلی آئی، ورنہ ہر چاند رات کو تو وہ شام ہی سے چاند دیکھنے کے شوق میں چھت پر چڑھ جایا کرتی تھی اور تھوڑی دیر بعد ابا میاں کو آوازیں دے دے کر چاند کے متعلق اطلاع دیتی تھی۔ بالکل بچوں جیسی اس کی خوشیاں تھیں، بڑے معصومانہ رنگ لیے ہوئے، مگر رمیز نہ اس کی ان عادتوں کو سمجھا تھا اور نہ سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ کچن میں تھی، رمیز اپنے کمرے میں بور ہو رہا تھا۔ یہاں تو اس کے زیادہ دوست بھی نہیں تھے جن کے ہمراہ وہ وقت گزارتا۔ ابا میاں نے اس طرح پشاور جا کر اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا تھا۔ اچانک کال بیل کی آواز گھر میں گونجی۔ رمیز آف موڈ میں لیٹا رہا۔ بیل دوبارہ بجی تو کومل جلدی ہاتھ خشک کرتی کچن سے نکل کر دروازے کی طرف بھاگی۔ رشید صاحب باہر کھڑے تھے۔ ابا میاں وہ بے اختیار بچوں جیسی خوشی کے ساتھ ان کے گلے لگ گئی۔ ارے بیٹا مجھے اندر تو آنے دو۔ اور خود ابا میاں بھی تو اس کے بغیر اداس ہو گئے تھے۔ اتنے دن بعد اسے دیکھ کر ان کی آنکھیں روشن ہو گئی تھیں۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا سر تھپکا۔ آئیے۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ ان کا ہینڈ بیگ سنبھالے ان کے کندھے سے لگے وہ اندر چلی آئی۔ آوازیں سن کر رمیز بھی کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ بھی خوش ہو گیا تھا یوں اچانک بغیر کسی اطلاع کے ابا میاں کو دیکھ کر۔ ابھی دل ہی دل میں وہ ان سے ناراض تھا، اب سامنے دیکھتے ہی خود بھی ان کے سینے سے جا لپٹا۔ رشید صاحب نے بیٹے کو سینے سے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ ابا میاں ابھی 3 دن پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ عید کے بعد آئیں گے، کومل خوشی سے تمتماتا چہرہ لیے پوچھ رہی تھی۔ کہا تو میں نے یہی تھا، مگر تم دونوں مجھے بے حد یاد آ رہے تھے۔ بھلا اپنے بچوں سے دور بھی عید کی کوئی خوشی ہوتی ہے۔ دوسرا اختر اللہ کی طبیعت معجزانہ طور پر بہت سنبھل گئی ہے، فی الحال ڈاکٹرز نے آپریشن کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، خود اسی نے اصرار کر کے مجھے واپس بھیجا ہے۔ رشید صاحب آرام سے اپنے ایک مخصوص صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ بہت اچھا ہوا۔ کومل پھر ان کے ساتھ لگ گئی۔ میری بیٹی کی عید کی تیاریاں تو ہو گئی؟ رشید صاحب نے پیار سے پوچھا۔ کومل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ رمیز رشید صاحب کا سوٹ کیس اٹھائے چلا آ رہا تھا اور اس کی نگاہیں اس کو ہی گھور رہی تھی۔ الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے۔ دل تو چاہ رہا تھا اپنے اوپر گزرنے والی داستان غم فوراً ابا میاں کو سنا ڈالے، مگر رمیز کی نگاہیں الفاظ کے اس کے منہ میں ہی اٹک گئے۔ بولو بیٹی، رشید صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ وہ اب بھی کچھ نہ کہہ سکی، اس کی نظریں رمیز پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر رشید صاحب نے مڑ کر دیکھا۔ کیا بات ہے رمیز، تم کیوں گھور رہے ہو اسے؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں ابا میاں، رمیز گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ضرور تم نے میری بیٹی کو ستایا ہے۔ رشید صاحب بھی اس کے باپ ہی تھے، انہوں نے خفگی سے کہا، پھر پیار سے اس سے پوچھنے لگے۔ بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ اس نالائق کی تم فکر نہ کرو، بالکل نہ ڈرو اس سے، میں جو ہوں۔ رمیز دل ہی دل میں تلملا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کومل کی بچی اس کی شکایتوں کے دفتر کھولنے والی ہوگی۔ وہ ابا میاں میری چوڑیاں اور مہندی ابھی تک نہیں آئی۔ وہ اکلا کر بس اتنا ہی بولی۔ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی تھی، خواتین جہاز اڑا رہی تھی، چاند کو چوں آئی تھی اور وہ چوڑیوں اور مہندی کے مسئلے ہی میں الجھی ہوئی تھی۔ رمیز غصے سے کھول رہا تھا۔ رمیز بیٹا، میں نے تم سے کہا تھا کہ اس سے ہر چیز دلوا دینا۔ ابا میاں نے ناراضگی سے اسے دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ آؤ سیدھے میرے ساتھ چلو، میں ابھی تمہیں چوڑیاں دلوا کر لاتا ہوں۔ نہیں ابا میاں، آپ تھکے ہوئے ہیں، رہنے دیجیے، میں پرانی چوڑیاں ہی پہن لوں گی، کومل نے جلدی سے کہا۔ اس کی یہی تو ڈرامے بازی تھی، جب پرانی چوڑیاں پہننا تھی تو ابا میاں سے شکایت لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ رمیز کا دل چاہا اس کا گلا ہی دبا دے۔ کیسے ابا میاں کی بغل میں گھسی جا رہی تھی۔ نہیں، یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ میری بیٹی کے لیے چوڑیاں نہ آئیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ عید پر تم پرانی چوڑیاں پہنو، میں ابھی تمہیں دلوا کر لاتا ہوں، جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ شاباش
میں لے جاتا ہوں ابا میاں۔ ابا میاں کی تھکن کے خیال سے اس ناگوار کام کے لیے اسے اپنی خدمات پیش کرنا پڑی تھیں، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ اسے کچا ہی چبا جائے۔ جو اپنی بڑی بڑی آنکھیں چپکاتی ابا میاں کو اس کے خلاف بھڑکائی جا رہی تھی۔ رہنے دو میاں، رشید صاحب ناراضگی سے بولے، جب تم مہینے بھر میں اسے یہ سب نہ دلا سکے تو اب کیا لے کر جاؤ گے؟ ابا میاں، اس نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ ابھی اس کی شاپنگ باقی ہے، ورنہ آپ خود ہی اس سے پوچھ لیجئے میں اس کو کتنی بار بازار لے کر گیا ہوں۔ پوری حیدری اور سارا طارق روڈ چھانا ہے میں نے اس کے ساتھ۔ ابا میاں تو اس سے ناراض تھے، اسے صفائی پیش کرنا ضروری تھا۔ ابا میاں، میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میری چوڑیاں نہیں آئیں۔ وہ جھٹ بول پڑی، وہ دانت پیس کر رہ گیا، مگر ابھی ابا میاں کو منانا تھا۔ پلیز ابا میاں آپ بیٹھیے، یہ جو کہے گی میں اسے دلا دوں گا۔ اس نے زبردستی ان کو واپس بٹھا دیا۔ ابا میاں لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھپائے بیٹھ گئے۔ اچھا ہی تھا نا جو رمیز خود ہی اپنی ذمہ داری پوری کرتا۔ تیار ہو کر آؤ۔ اس کا لہجہ نرم تھا، مگر چہرے پر جو خوفناک تحریر تھی اسے کومل ہی پڑھ سکتی تھی۔ رہنے دیجیے، اب بہت دیر ہو چکی ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ دیر ہو یا جلدی، تم فوراً تیار ہو کر آ جاؤ۔ ابا میاں کی وجہ سے وہ دبی دبی آواز میں سختی سے بولا۔ کومل چپ چاپ چلی گئی۔ وہ وہیں بیٹھ کر اختر اللہ کی خیریت پوچھنے لگا تھا۔ 5 منٹ ہی میں وہ چینج کر کے آ گئی۔ لائٹ گرین کلر میں بہت نکھری نکھری لگ رہی تھی، مگر رمیز کے لیے تو وہ بس زہر کی پوڑیاں ہی تھی۔ وہ دونوں جانے کے لیے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے تو ابا میاں کے لبوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ دونوں ساری زندگی کے لیے ہمسفر بن جائیں، یہی تو خواب تھا ان کی زندگی کا۔ ان کے دل کے یہ دو ٹکڑے اکٹھے ہو جاتے تو ان کے وجود کی تکمیل ہو جاتی۔ کومل تو رمیز کی امانت ہی تھی ان کے پاس، اور اب وقت آ گیا تھا کہ یہ امانت، یہ ذمہ داری وہ اسے سونپ کر خود ہلکے ہو جاتے۔ اسی لیے انہوں نے اس بار ضد کر کے رمیز کو بلوایا تھا، مگر اختر اللہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہوں نے بھی اس لیے وہاں جانے کا پروگرام طے کر لیا کہ وہ چاہتے تھے وہ دونوں اکیلے میں تنہائی میں ایک دوسرے کو سمجھ لیں، جان لیں ایک دوسرے کا مزاج، کوئی تعامل دونوں کو تنہا چھوڑنے میں اس لیے بھی انہیں نہیں ہوا تھا کہ جہاں وہ کومل کو اچھی طرح جانتے تھے، وہاں اپنے بیٹے پر بھی انہیں مکمل اعتماد تھا، اور امریکہ جیسے ملک میں اتنے عرصہ گزارنے کے بعد بھی رمیز ویسا ہی تھا، سچا، اپنی اقدار کا پاسدار، رشتوں کا تقدس سمجھنے والا۔ عید کے چوتھے روز اسے چلے جانا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ کل ہی وہ دونوں کی منگنی کر دیں اور اگلے سال رمیز کو بلا کر کومل کی رخصتی کر دی جائے۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا رہ جاتے، مگر اتنا اطمینان تو ان کو ہوتا کہ وہ دونوں خوش ہیں۔ کل عید کا خوشیوں بھرا دن تھا اور ان دونوں کی خوشیوں بھری زندگی کا آغاز اس مبارک دن ہی ہونا چاہیے تھا۔ رشید صاحب اپنے خوشگوار خیالوں میں کھوئے ہوئے کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ رشید صاحب اور رمیز عید کی نماز پڑھ کر لوٹے تو کومل ان کی منتظر تھی۔ میری عیدی ابا میاں، اس نے مہندی کے خوبصورت گل بوٹوں سے سجایا ہاتھ رشید صاحب کے آگے پھیلا دیا۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ پر مہندی کی یہ تحریر اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ رشید صاحب کے ساتھ کھڑا رمیز بس اس کا ہاتھ دیکھتا ہی رہ گیا۔ رات کو جب وہ اپنے ہاتھوں پر وہ کالی کالی چیز بڑے شوق سے تھوپ رہی تھی تو اسے بڑی فضول لگ رہی تھی، مگر آج مشرقی آرائش سے سجا یہ حسن اسے بڑا دلربا لگا۔ ابا میاں کی خواہش کے مطابق وہ ہلکے ہلکے چمکتے دمکتے کپڑے پہنے ایک مکمل پاکستانی لڑکی لگ رہی تھی، ایک مشرقی شہکار۔ بہت دن بعد رمیز کو احساس ہوا تھا اپنے اس تہوار کی خوبصورتیوں کا، اس کی رونقوں کا، مگر چند لمحے ہی میں اسے یاد آ گیا کہ وہ کومل تھی، کومل جس نے پچھلے 1 ماہ سے اسے اچھی طرح خوار کیا تھا۔ ایک کسی کی خاطر اسے کل رات 1 بجے تک بازار کی خاک چھاننی پڑی تھی، اور صبح ہی صبح ابا میاں کے حکم پر وہ اسے عید کی نماز کے لیے اٹھانے چلی آئی تھی۔ وہ بیزار سا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ابا میاں جاتے ہوئے بیٹے کو دیکھتے رہے۔ برسوں بعد آج اس نے اس کے اصرار پر کرتا شلوار پہنا تھا، اور اس میں وہ رشید صاحب کو کسی شہزادے ہی کی طرح لگ رہا تھا، ورنہ تو برسوں سے اس کا جسم جینز اور ٹی شرٹس کا ہی عادی ہو کر رہ گیا تھا۔ میری عیدی ابا میاں، کومل نے مطالبہ کیا، آج ہم اپنی بیٹی کو ڈبل عیدی دیں گے۔ رشید صاحب نے مسکرا کر کہا، یہ لو عیدی کا پہلا حصہ۔ انہوں نے 500 کا ایک کرارا سا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اور دوسری عیدی ابا میاں، اس نے بڑے شوق سے پوچھا۔ ابا میاں چپکے سے مسکرا دیے۔ ان کی جیب میں وہ ننھی منھی ڈبیا موجود تھی جس میں انہوں نے وہ انگوٹھیاں چھپا کر رکھی تھیں جو آج ہی کومل اور رمیز ایک دوسرے کو پہناتے اور ایک حسین بندھن میں بن جاتے۔ ابا میاں خواہ مخواہ کا بکھیرا پھیلانے کے قائل نہیں تھے۔ یوں بھی ان کے بہت کم عزیز تھے جنہیں انہوں نے صرف شادی پر ہی جمع کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یوں بھی کومل اور رمیز پورے کے پورے ان کے تھے۔ دوسری عیدی ایسے ہی تھوڑی مل جائے گی، پہلے اپنے ابا میاں کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، انہوں نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ ہاں تو آئیے نا، سب کچھ تیار ہے۔ وہ انہیں ڈائننگ روم کی طرف جانے کا کہہ کر خود اپنا دوپٹہ سنبھالتی کچن کی طرف بھاگ گئی۔ وہ رمیز کو دیکھتے ہوئے اس کے کمرے تک چلے آئے جو ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ عید کا لطف برسوں بعد اس نے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد باپ کے سینے سے لگ کر پایا تھا۔ اب خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، عید کرنے ابا میاں کے پاس ضرور آئے گا۔ ابھی ابھی اس نے خود سے یہ عہد کیا تھا۔ ابا میاں کے سینے کے لمس میں جو کچھ اس نے محسوس کیا تھا وہ احساس بڑا مسرور سا، بڑا فرحت بخش تھا۔
آئیے ابا میاں، اس نے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آف کر دیا۔ یہ تمہاری عیدی بیٹا۔ ابا میاں نے 500 کا ایک نوٹ رمیز کو دیا۔ رمیز اب تک اپنے ہاتھوں سے ہزاروں روپے کما کر خرچ کر چکا تھا، مگر 500 کے اس نوٹ نے اسے وہی خوشی دی جو بچپن کی عیدوں میں ابا میاں سے 5 روپے بھی لے کر اسے ہوتی تھی۔ شکریہ ابا میاں، اس نے باپ کے گلے لگ کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ رمیز بیٹا، مجھے تم سے کچھ اہم بات کرنی ہے، میں نے اسی لیے تمہیں اس بار خاص طور سے امریکہ سے بلوایا تھا۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے کہا، مگر مجھے مہلت ہی نہیں مل سکی۔ جی کہیے ابا میاں۔ وہ چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بیٹے، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ کومل کی پیدائش ہوتے ہی تمہاری امی نے اسے اس کے والدین سے تمہارے لیے مانگ لیا تھا۔ رشید صاحب کی یہ بات انکشاف سے کم نہیں تھی اس کے لیے، اسی لیے اس کے والدین کی موت کے بعد میں اسے یہاں لے آیا تھا، کیونکہ یہی اس کا حقیقی گھر ہے اور جلد یا بدیر اسے یہیں آنا تھا۔ مگر رشید صاحب نے ایک طویل سانس لی۔ جب شادی کی عمر آئی تو تم امریکہ جا بیٹھے اور تمہارا بوڑھا باپ زندگی کے ایک ایک دن کو گن گن کر گزارنے لگا کہ کب تم واپس آؤ اور تمہاری امانت تمہارے حوالے کر کے میں پرسکون ہو جاؤں۔ مگر تم نہ آئے تو مجھے تمہیں بلانا ہی پڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری منگنی کر دی جائے اور اگلی مرتبہ جب تم چھٹیوں پر آؤ تو تمہاری شادی ہو جائے۔ رشید صاحب نے خاموش ہو کر وہ خوشی کی لہر رمیز کے چہرے پر ڈھونڈنا چاہی جو اس خبر کو سن کر وہ دیکھنے کے متمنی تھے، مگر اچانک ہی وہ پریشان سے ہو گئے۔ خوشی کی لہر کے بجائے رمیز کے چہرے پر ایک جامد خاموشی تھی۔ معاف کیجیے گا ابا میاں، مگر میں کومل کے ساتھ شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ کیا؟ اس کے چہرے کے تاثرات کو سمجھنے کے باوجود اس کا انکار رشید صاحب کے لیے ایک دھچکا تھا۔ ان کے ہاتھ سے ان کی اسٹک چھوٹ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ رمیز ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ میری زندگی کو برباد کرنے کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کریں گے۔ کومل سے شادی ہو کر تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ رشید صاحب کو غصہ آ گیا۔ جی ہاں، وہ ناخوشگوار لہجے میں بولا۔ وہ احمق اور بیوقوف سی لڑکی جو نہ سمجھ بچوں کی سی حرکتیں کرتی ہے کبھی میری منزل نہیں ہو سکتی۔ جس کی ضدی سوچ صرف کپڑے اور زیور تک محدود ہے، وہ زندگی کی طویل سفر میں میرے قدم سے قدم ملا کر کیسے چل سکتی ہے؟ مجھے تو ایسی لڑکی چاہیے جو میرے جیسے خیالات اور نظریات رکھتی ہو، جو خوش لباس اور اسمارٹ ہو، جو میرے ساتھ قدم ملا کر چل سکے۔ اور یہ سب کہتے ہوئے اس کے ذہن میں، اس کے تصور میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، ایک ہی وجود تھا، صرف اور صرف ماریا کا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی لڑکی میں ڈھونڈ چکا ہوں۔ اچانک ہی اس نے سر اٹھا کر کہا۔ چھن چھن باہر سے چھناکے کی زبردست آواز آئی تھی۔ رشید صاحب جو بے حس و حرکت بیٹھے تھے چونک کر باہر نکل آئے۔ غیر ارادی طور پر رمیز نے بھی ان کی تلقین کی۔ کمرے کے باہر کومل جھکی ہوئی خوبصورت پلیٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اکٹھے کر رہی تھی۔ خوش رنگ مٹھائیاں ادھر ادھر فرش پر پھیل گئی تھیں۔ کیا ہوا کومل؟ رشید صاحب بے قرار ہو کر بولے۔ کچھ نہیں ابا میاں، پلیٹ ٹوٹ گئی۔ کومل گردن جھکائے جھکائے دھیرے سے بولی۔ ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے اس کی نوک اس کی مخروطی انگلی میں اتر گئی۔ خون بوند بوند کر کے اس کی انگلی سے ٹپکنے لگا اور اسی طرح آنسوؤں کے موتی اس کی آنکھوں سے برسنے لگے تھے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے ابا میاں، وہ سر اٹھا کر بے بسی سے بولی۔ احتیاط سے کرنا تھا نا بیٹی۔ رشید صاحب اس کی تکلیف پر تڑپ گئے۔ میں نے تو بہت احتیاط کی تھی ابا میاں، مگر پتہ نہیں کیا ہوا، کیسے یہ سب ہو گیا۔ شاید میری بیوقوفی تھی جو اس طرح یہ سب ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ چھوڑ دو یہ سب کچھ، رشید صاحب نے کہا۔ نہیں ابا میاں، یہ میری حماقت تھی، مجھے اسے سمیٹ لینا دیجیے۔ وہ ان کے منع کرنے کے باوجود کانچ کے ایک ایک ٹکڑے کو احتیاط سے اکٹھا کرنے لگی۔ رشید صاحب، میں اب مزید وہاں کھڑے رہنے کی تاب نہیں تھی۔ عید کا یہ دن کیسی خوشیاں لے کر آیا تھا۔ ان کے گھر کے سارے در و دیوار ہی اداس ہو گئے تھے، سب کچھ ہی تو ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، کومل کے ارمان بھی اور ان کے خواب بھی۔ کاش انہوں نے آج یہ ذکر ہی نہ چھیڑا ہوتا، آج کے دن کی خوشیاں تو بچ جاتی۔ وہ اسٹک تھامے بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، مگر رمیز جانے کیوں چاہنے کے باوجود وہاں سے نہ ہٹ سکا۔ کومل سارے شیشے جمع کر کے اٹھی تو چند لمحوں کے لیے دونوں کی نگاہیں چار ہوئی۔ وہ سوٹ جو اس نے پسند کیا تھا کومل پر اس طرح کھل رہا تھا جیسے اس کے لیے ہی بنایا گیا ہو، ہلکے ہلکے زیورات سے سجی، کلائیوں میں ڈھیروں چوڑیاں سجائی۔ یہ لڑکی اس قابل تو نہ تھی کہ اسے یوں ٹھکرا دیا جاتا۔ ایک پل کے لیے رمیز کے دل نے اسے ملامت ضرور کی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کومل کی بڑی بڑی گہری آنکھوں کی جھیلوں میں کس قدر تنکے کی طرح ڈوبتا ہوا چلا جا رہا ہو، مگر فوراً ہی ہنستی مسکراتی ماریا اس کے تصور میں چلی آئی۔ اسے یوں لگا جیسے کومل کو اس طرح دیکھ کر اس نے ماریا سے بے وفائی کی ہے۔ اس نے فوراً اپنی نگاہیں پھیری اور مڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کومل نے ایک طویل سانس لی اور وہاں سے ہٹ گئی۔ اچانک ہی رمیز کا دم اس گھر میں گھٹنے سا لگا تھا، یہاں کے در و دیوار سے اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ وہ ابا میاں کی آنکھوں میں ان کے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا اپنے اندر۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ کومل کی گہری آنکھوں سے نظریں ملاتا۔ اس نے دوسرے ہی دن واپسی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ رشید صاحب کے کمرے میں اس فیصلے کی خبر دینے آیا تھا اور انہوں نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لے، مگر اس نے صاف صاف ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ امریکہ جاتے ہی ماریا کو اپنا لے گا۔ اس پر رشید صاحب غصے میں آ گئے تھے اور اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ آج کے بعد کبھی پاکستان لوٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ اس گھر سے اور اس زمین سے سارے رشتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ کر جا رہا تھا اور پھر وہ لوٹ گیا۔ نہ کومل کی آنکھیں اسے روک سکیں اور نہ ہی ابا میاں کا غصہ۔ اور آج پورے ایک برس بعد جب وہ واپس لوٹ رہا تھا تو یہ تمام باتیں اس کو یاد آ رہی تھیں۔ آج اس نے اپنی قسم توڑ دی تھی۔ آج اس کا ارادہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ کس زعم سے اس نے ابا میاں سے کہا تھا کہ وہ پاکستان کبھی نہیں لوٹے گا، واپسی کی ہر ڈور اس نے کاٹ پھینکی تھی، اور آج
اس کے نادم قدم پھر سے اسی مہربان پناہ گاہ کی طرف اٹھ رہے تھے، کیونکہ اب وہ جان گیا تھا کہ دنیا میں اب اگر اسے کہیں سکون مل سکتا ہے تو وہ جگہ وہی ہے، اس کا گھر۔ ابا میاں کی مہربان آغوش سے شدت سے یاد آ رہی تھی، اور وہ کومل سی لڑکی مادیہ سے جب سے تعلق ٹوٹا تھا، جانے کیوں اسے ایسا لگتا تھا جیسے مادیہ کے لیے اس کے سارے جذبے جھوٹے تھے، غلط تھے، جیسے مادیہ تو ایک دھوکہ تھی اور سچائی تھی کومل۔ جیسے جیسے وہ اسے سوچتا گیا، اسے یوں لگنے لگا جیسے وہ تو ہمیشہ ہی اس کے آس پاس رہی، اس کے ارد گرد رہی، اس کے اندر ہی، مگر احمق اور نادان تھا وہ کہ پاس کی چیز چھوڑ کر دور کی چیز کی طرف لپکتا رہا، اپنی ملکیت چھوڑ کر کسی دوسرے کی شے حاصل کرنے کی تمنا کرنے لگا۔ اوہ کومل، اس نے تھک کر آنکھیں بند کر لی تھیں، اپنے پیچھے وہ ہر دروازہ بند کر آیا تھا، اور اب ابا میاں کی ناراضگی بھی اسے دور کرنا تھی، اور کومل کو بھی اسے ہی منانا تھا۔ یہ اس کی سزا بھی تھی اور اس کا فرض بھی، مگر یہ سزا بھی کتنی خوبصورت تھی۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیا۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے جب دیو ایکل جہاز کے فولادی پنجوں نے پاکستان کی مقدس سرزمین کو چھوا۔ کراچی ایئرپورٹ کی رونقوں نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ رات کے اس پہر کی ہواؤں میں اس نے نئی تازگی کو محسوس کیا اور اپنے اندر جذب کرنے لگا۔ اسے لینے کوئی نہیں آیا تھا اور اس نے کسی کو اطلاع بھی تو نہیں دی تھی، اطلاع دیتا بھی تو کس منہ سے۔ ضروری کارروائیوں میں 1 گھنٹہ صرف ہو گیا تھا، اور پھر راستے کے 25 منٹ۔ جب اس نے اپنے گھر کے دروازے کو دیکھا تو صبح کے 5 بجنے ہی کو تھے۔ ارد گرد گھروں میں روشنی ہو رہی تھی، سڑکوں پر آمد و رفت تھی۔ رات کے اس پہر یہ چہل پہل، وہ کچھ حیران سا ہوا، لیکن فوراً ہی اس سے یاد آ گیا کہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، آج 10واں روزہ تھا۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی اور دل کی دھڑکن معمول سے بڑھ گئی تھی۔ قدموں کی چاپ اندر ابھری اور دروازے تک آ کر رک گئی۔ اس نے دوبارہ دستک دی تھی۔ کون؟ اندر سے ایک گھبرائی ہوئی آواز ابھری تھی۔ یقیناً اس وقت کسی کی آمد حیران کن تھی۔ اس نے اس آواز کو صاف پہچانا تھا، وہ یقیناً کومل تھی، مگر جواب میں وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ بس ایک بار اس نے اور دروازہ بجا ڈالا تھا۔ اس بار دروازہ کھل گیا۔ کومل سامنے کھڑی تھی۔ وہ رمیز کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، اور رمیز اسے دیکھ کر ششدر تھا کہ یہ کومل تھی۔ یہ وہ کومل تو نہیں تھی جسے 1 برس پہلے وہ چھوڑ گیا تھا۔ وہ کومل تو ایک لاابالی سی، شوخ و شنگ، بیوقوف سی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں ستارے چمکتے تھے اور گالوں پر ہنسی کے گلاب کھلتے تھے، لیکن سامنے نظر آنے والی کومل تو کوئی اور تھی۔ اس کی آنکھوں میں تو ایک ہلکا ہلکا سوز ٹھہرا ہوا تھا، اس کے چہرے پر تو اداسی کے سائے رقصاں تھے۔ یہ تو کوئی باوقار لڑکی تھی۔ کیا زندگی کا 1 برس، صرف 365 دن، انسان کو اس قدر بدل دیتے ہیں؟ وہ حیران تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ اس نے کچھ ندامت سے پوچھا۔ کومل نے خاموشی سے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ تم تو یقیناً سحری کا اہتمام کر رہی ہوگی۔ ابا میاں کہاں ہیں؟ گھر کے اندر قدم رکھ کر اس نے خود کو کافی سنبھال لیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا دوڑ کر ابا میاں کے گلے لگ جائے۔ وہ پیار بھرا لمس جو اسے زندگی دیتا تھا، اس کے لیے وہ بے قرار تھا۔ وہ سو رہے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ڈاکٹرز نے روزے رکھنے کو منع کر دیا ہے، اس نے بتایا۔ اوہ، اسے ایک اور دھکا لگا۔ ابا میاں جو ہمیشہ پورے روزے رکھتے تھے، اتنے شدید بیمار تھے کہ ڈاکٹر نے انہیں روزے رکھنے سے منع کر دیا تھا کیا؟ ان کی بیماری وہ تھا، ان کا لاڈلا بیٹا۔ ان کا ضمیر اسے اندر ہی اندر پھر سے ڈسنے لگا تھا۔ آپ اندر چلیے، کھانا ناشتہ جو کچھ بھی چاہیے ہو بتا دیجیے گا، میں جاگ رہی ہوں، اس نے نظریں ملائے بغیر کہا، اور باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ وہ دبے قدموں اپنے کمرے میں چلایا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کمرے کو وہ صرف چند لمحے قبل چھوڑ کر گیا ہو۔ ہر شے صاف ستھری تھی، کہیں گرد کا ہلکا سا بھی نشان نہیں تھا۔ یقیناً یہ ساری دیکھ بھال کومل کی ہی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور اسے روزہ بھی رکھنا تھا۔ یہ عہد تو اس نے پچھلے سال ہی کر لیا تھا کہ وہ پھر سے پورے روزے رکھا کرے گا، مگر یہ عہد بھی بودا ثابت ہو گیا تھا۔ اپنے مسئلوں میں الجھ کر وہ پچھلے 9 روزے چھوڑ چکا تھا، مگر آج کا روزہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کومل نے کہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، مگر اس کے اندر کا شرمندہ ضمیر اسے پکارنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ دبے پاؤں کچن میں چلا آیا اور اپنے لیے جلدی جلدی چائے کا 1 کپ بنانے لگا۔ سحری کا وقت بہت کم تھا۔ اپنے کمرے سے کومل آرٹ سن کر کچن تک آئی تھی، اور کچن میں روشنی تھی اور رمیز اپنے لیے چائے تیار کر رہا تھا۔ تو آج بھی اس کی وہ نفرت برقرار ہے، وہ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کے ہاتھ سے چائے کا 1 کپ بھی لے۔ کومل رنجیدہ سی واپس لوٹ گئی۔ دوسری صبح شرمندہ اور نادم رمیز باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ میں اس قابل نہیں ہوں ابا میاں کہ آپ سے معافی مانگ سکوں۔ اس کا لہجہ ندامت سے چور تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے جلملا رہے تھے۔ باپ کی حالت نے اسے شدید ترین دھچکا پہنچایا تھا۔ یہ بوڑھا، کمزور اور لاغر وجود، یہ اس کے ابا میاں تو نہیں تھے۔ رشید صاحب خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ ان کا بیٹا تھا، ان کا خون۔ اس کے انکار نے، اس کے اس طرح سارے رشتے توڑ کر چلے جانے نے خود ان کو توڑ ڈالا تھا، ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ ان کا وجود، ان کا مان، ان کے خواب، سب کچھ تو بکھر کر رہ گیا تھا۔ تب وہ تو بستر پر ہی پڑ گئے تھے۔ یہ کومل تھی، یہ اس کی ہی ہمت تھی جس نے اس کو سنبھالا، اور اس کو بھی رشید صاحب کی صحت اس قابل نہ تھی کہ وہ کوئی کام کر سکتے۔ آج کل وہ ایک قریبی اسکول میں جاب کر کے زندگی کی گاڑی کو چلا رہی تھی، اور رشید صاحب کی ہر سانس سے اس کے لیے بے شمار دعائیں نکلتی تھیں۔ ان کا بیٹا تو انہیں چھوڑ گیا تھا۔ یہ کومل ہی تھی جس نے ان کے ٹوٹے وجود کو کرچی کرچی سمیٹا تھا۔ وہ زندہ تھے تو صرف اسی کی خاطر۔ جب تک اس کا کچھ ہو نہیں جاتا وہ چین سے مر بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے عہد کیا تھا کہ اب کبھی رمیز کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، اور نہ انہیں امید تھی کہ اب وہ کبھی لوٹ کر آئے گا، مگر وہ لوٹ آیا تھا۔ وہ شرمندہ تھا، وہ ان سے معافی مانگ رہا تھا، وہ جو ان کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کی رگوں میں ان کا خون تھا، جسے دیکھ کر ان کی آنکھیں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ مگر ظلم اس نے ان کے ساتھ نہیں کیا تھا، دل تو اس نے کومل کا توڑا تھا۔
وہ اپنے ارمان ٹوٹنے پر اسے معاف کر سکتے تھے لیکن کومل کے جذبات کے قاتل کو نہیں۔ وہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اسے دھتکار دیں یا گلے سے لگا لیں۔ کومل نے آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ہی التجا تھی، رمیز کو معاف کر دینے کی التجا۔ جانتی تھی ابا میاں کی کشمکش کو اکلوتے بیٹے کو سینے سے لگانا چاہتے تھے، وہی تو تھا ان کے بڑھاپے کا سہارا۔ اس کا کیا تھا، اسے تو چلے ہی جانا تھا، مگر ابا میاں اور رمیز کو ایک ضرور ہو جانا چاہیے تھا۔ پلیز ابا میاں، اس نے دھیرے سے بہت مدھم آواز میں کہا۔ انہوں نے بے اختیار سر جھکائے کھڑے رمیز کو سینے سے لگا لیا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ خود ابا میاں کی کیفیت بھی اس سے الگ نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں چبھنے لگیں۔ وہ پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ ابا میاں، میں پرانے راستے بھول کر ان راستوں پر چل پڑا تھا جن پر بہت رنگینیاں تو تھی، مگر قریب جا کر مجھے پتہ چلا وہ سب دھوکا تھا، فریب تھا۔ راستے کی ٹھوکر مجھے ہوش میں لے آئی۔ ابا میاں، آپ لوگوں کے سہارے میں امیدوں کے بہت سے دیپ جلا کر ان پرانے راستوں پر لوٹ آیا ہوں جہاں پیار ہے، خلوص ہے اور جسے میں نے اب پہچانا ہے۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوں ابا میاں، کبھی واپس نہ جانے کے لیے۔ اس نے کہا، بہت اچھا کیا بیٹے، مگر لوٹتے لوٹتے شام کر دی تم نے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ ابا میاں کی آواز میں پتہ نہیں کیا تھا۔ وہ چونک کر ان کی شکل دیکھنے لگا۔ رشید صاحب، اسی وقت اسے سب کچھ کہہ دینا چاہیے تھا، لیکن اس پل وہ اتنا ٹوٹا پھوٹا لگ رہا تھا کہ انہیں کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ صرف خاموش بیٹھے کچھ سوچتے رہ گئے۔ رمضان کا مہینہ سبک رفتاری سے رواں دواں تھا۔ رمیز کا سارا دن نوکری کی تلاش میں گزر جاتا۔ وہ یہاں کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈ لینا چاہتا تھا۔ ابا میاں کا بڑھاپا، یہ گھر اور کومل، اب یہ سب کچھ اس کی ذمہ داری تھی اور اسے اپنی ذمہ داریوں کا اچھی طرح احساس تھا۔ وہ چاہتا تھا کومل کے خاموش لبوں پر ہنسی کے پھول کھلا دے، وہ پرانے دن لوٹ آئیں جب وہ اسے ڈانٹتا تھا، وہ ڈرتی تھی، نئی نئی حماقتیں کرتی تھی، بازار جانے کی ضدیں، سحر اور افطار کی رونقیں، مگر اب سب کچھ کھو گیا تھا۔ ابا میاں سارا دن بستر پر پڑے رہتے، وہ اپنے کمرے میں گھسی رہتی۔ رمیز کا آدھا وقت جاب کی تلاش میں اور باقی وقت اس خدا کی عبادت میں گزر جاتا جس نے اسے سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ رشید صاحب نے اسے معاف کر دیا تھا، مگر ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ اسے کومل سے معافی مانگنا تھی۔ جاب مل جاتی تب ہی وہ شادی کی بات رشید صاحب کے سامنے چھیڑ سکتا تھا، پھر کومل اس کی ہوتی۔ صرف اس کی اس دل خوش کن تصور نے ہی اسے سہارا دے رکھا تھا۔ وہ ہر انکار سے مایوس ہو کر پھر سے سرگرمی سے نوکری کی تلاش شروع کر دیتا تھا۔ آج 28واں روزہ تھا۔ آج جس جاب کے انٹرویو کے لیے وہ جا رہا تھا وہ بہت اچھی تھی، اس کی پسند کی، تنخواہ بھی معقول تھی، اسے ہر قیمت پر یہ جاب چاہیے تھی۔ عید میں دن ہی کتنے رہ گئے تھے، پچھلی عید پر اس نے کومل کو کھو دیا تھا اور وہ چاہتا تھا اس عید پر کومل کو ابا میاں سے مانگ لے۔ صبح نماز کے بعد اس نے ڈھیروں دعائیں کی تھیں اور اب اسے کومل کی تلاش تھی۔ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ اگر وہ دعا کرے گی تو اس کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ کومل بہت کم اس کے سامنے آتی تھی، کوشش یہی کرتی کہ جہاں وہ ہو وہاں سے اس کا گزر بھی نہ ہو۔ خود سے تو اس نے اب تک اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ کوئی بات کرتا تو مختصر سا جواب دے کر سامنے ہی سے ہٹ جاتی تھی۔ ناراض ہونا اس کا حق تھا اور منانا اس کا فرض۔ بال بنا کر آئینے میں دیکھتے ہوئے رمیز مسکرا دی۔ ایسے یقین تھا کہ کومل زیادہ عرصے اس سے خفا نہیں رہ سکتی۔ وہ اسے ڈھونڈتا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ کومل، اس نے دھیرے سے پکارا۔ کومل بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کومل، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو بہت زیادہ اور تمہیں اس کا حق بھی ہے، وہ گمبھیر لہجے میں بولا، مگر آج میری زندگی کا ایک اہم دن ہے۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے معاف کر دو اور میرے لیے دعا کرو کہ میں جو چاہتا ہوں مجھے مل جائے۔ میں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گی، لیکن میری دعائیں بڑی بے اثر ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ شاید میں بہت گنہگار ہوں۔ اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ تم گنہگار نہیں ہو کومل، گنہگار تو میں ہوں اور اس کی سزا بھی پا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری دعا مجھے کامیاب کر دے گی۔ وہ دوسری طرف سے گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ سیاہ پتلون، بے داغ سفید شرٹ اور بلیک ٹائی میں اس کی شاندار شخصیت کومل کے لیے ایک امتحان تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اسے نظر بھر کر دیکھنے کا بھی حق نہیں رکھتی تھی وہ۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ لیکن مجھے معاف نہیں کرو گی؟ رمیز کا لہجہ مدھم ہو گیا۔ معافی؟ کس بات کی معافی؟ آپ نے کیا ہی کیا ہے جو معافی مانگ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں طنز تھا یا گہرائی وہ سمجھ نہ سکا۔ آپ نے ابا میاں کا دل توڑا تھا اور ان سے معافی مانگ لی۔ میرا اور آپ کا ناتا ہی کیا ہے جو آپ مجھ سے معافی مانگے اور میں آپ کو معاف کروں؟ وہ کمزور سا بندھن جو ہمارے بچپن میں باندھا گیا تھا وہ تو 1 برس پہلے ہی ٹوٹ گیا، اور اب نہ مجھے آپ کو معاف کرنے کا حق ہے اور نہ آپ کو ایسا کوئی اختیار۔ اپنی بات پوری کر کے وہ کترا کر باہر نکل گئی۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی رمیز سمجھ نہیں سکا تھا، لیکن سمجھنا ضرور چاہتا تھا، مگر ابھی اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ گھڑی دیکھ کر تیز تیز قدموں سے گھر سے نکل گیا۔ پتہ نہیں یہ اس کا یقین تھا کومل کی دعا تھی یا اس کی سزا ختم ہو چکی تھی۔ جب وہ جاب اسے مل گئی بڑی آسانی سے، کسی دشواری کے بغیر، وہ خوشی سے پاگل سا ہو رہا تھا۔ ابا میاں اور کومل، یہ خوشی ان کے ساتھ ہی بانٹی جا سکتی تھی، اور آج ہی وہ ابا میاں سے کومل کا ہاتھ مانگنے والا تھا۔ شاید اس طرح کومل کی ناراضگی ختم ہو جاتی۔ وہ پرسکون وجود اور ہلکے پھلکے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ ڈرائنگ روم کھلا تھا اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ ناوقت کون چلا آیا تھا؟ ان کے گھر تو بہت کم مہمان آیا کرتے تھے۔ اس نے ادھر کا ہی رخ کیا۔ جس وقت وہ اندر داخل ہو رہا تھا مہمان واپس جانے کی تیاریوں میں تھے۔ ان میں سے ایک ابا میاں کے دوست اشرف علی تھے، ان کے ساتھ چند دیگر خواتین بھی تھیں۔ دروازے پر ہی ان کی سلام دعا ہوئی تھی۔ کومل ابا میاں کے پیچھے سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر ابا میاں کے روکنے کے باوجود وہ لوگ جلد آنے کا وعدہ کر کر چلے گئے تھے، لیکن جانے سے قبل اشرف علی اور ان کی بیگم کومل کو گلے لگا کر پیار کرنا نہیں بھولی تھیں۔ ابا میاں کے پیچھے رمیز ڈرائنگ روم میں چلا آیا، جہاں صوفے پر رنگ برنگے کئی ڈبے پڑے تھے۔ خود اس کے ہاتھوں میں بھی چھوٹے بڑے کئی بنڈل تھے۔ کومل تو ساری دنیا سے خفا تھی، شاید خود سے بھی۔ ابھی تک اس نے اپنی عید
عید کی شاپنگ تک نہیں کی تھی۔ آج وہ خود ہی بڑے شوق سے بہت سے ارمان دل میں سجائے اس کے لیے زندگی کی پہلی شاپنگ کر کے آیا تھا۔ اپنی پسند کا اس کا عید کا جوڑا، اس کی جوتی، اس کے لیے ڈھیر ساری رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں۔ کومل کو آج منا ہی لینا تھا اور اس کے حضور یہ چھوٹا سا تحفہ پیش کرنا تھا اسے۔ آپ کے دوست اس وقت کیسے ابا میاں، اور یہ سامان کیسا ہے؟ وہ احتیاط سے دوسری طرف اپنے لائے پیکٹ رکھنے لگا تھا۔ وہ لوگ کومل کے لیے عید کا جوڑا لائے تھے، ابا میاں نے آہستہ سے کہا، پھر کومل سے بولے، یہ سب سامان اپنے کمرے میں لے جاؤ بیٹی۔ وہ گردن جھکا کر سب کچھ اکٹھا کرنے لگی تھی۔ عید کا جوڑا، وہ خفگی سے بولا، مگر وہ کیوں لائے؟ اگر آپ بازار نہیں جا سکتے تو کومل کو شاپنگ میں کراؤں گا، جو یہ کہے گی وہ میں اسے دلاؤں گا۔ دیکھیے اپنی پسند سے میں اس کے لیے کپڑے، چوڑیاں سبھی کچھ لے آیا ہوں۔ کومل کے ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ تم مہربان ہوئے بھی تو کب رمیز، جب ایسا کوئی تعلق میرے اور تمہارے درمیان رہا ہی نہیں۔ اس نے سوچا، یہ سب چھوڑ دو کومل، میں یہ سب انہیں لوٹا دوں گا۔ رمیز ہاتھ میں چوڑیوں کا نازک سا ڈبہ تھامے اس کے پاس چلا آیا۔ تم یہ لو، یہ چوڑیاں، یہ کپڑے میں تمہارے لیے لایا ہوں اپنی پسند سے۔ اس کی آواز میں بہت سے جذبے مچل رہے تھے۔ اب تمہاری کسی چیز پر اس کا کوئی حق نہیں رمیز۔ ابا میاں کرا اٹھے، میرے بچے، تم نے اپنے سارے حق خود کھو دیے۔ اب یہ ہی سب پہنے گی کیونکہ یہ اس کی سسرال سے آیا ہے۔ 4 ماہ پہلے اپنی زندگی سے مایوس ہو کر میں نے اشرف علی کے بیٹے سعید سے کومل کی منگنی کر دی ہے۔ عید کے بعد ان کی شادی ہے رمیز۔ ابا میاں اتنا بڑا انکشاف کر کے بیٹے کے دل میں خود نشتر اتار کر زخم ہو گئے تھے۔ کومل کے لرزتے ہاتھوں سے سارے ڈبے چھوٹ گئے، ریشمی کپڑے ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ 2 آنسوں کے قطرے اس کی آنکھوں سے نکل کر قالین کے اندر جذب ہوتے چلے گئے۔ وہ پلٹی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ابا میاں کے الفاظ کسی تیز رفتار ٹرین کی طرح اس کے وجود کو رونتے کچلتے چلے گئے۔ اس کے ہاتھ سے چوڑیوں کا ڈبہ زمین پر گرا اور رنگ برنگی چوڑیاں کس بد نصیب کے ارمان کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر دور تک بکھر گئی۔ تمہارے آنے کی کوئی امید نہیں تھی رمیز، اور کومل کا وجود مجھے مرنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ میرے لیے بوجھ بن گئی تھی۔ میرا بوڑھا وجود اس کی جوانی کی حفاظت کرنے سے قاصر تھا رمیز۔ اشرف علی اور ان کی بیگم تو بہت عرصے سے کومل کے طلبگار تھے۔ سعید بھی اسے پسند کرتا تھا۔ پھر میں کیا کرتا میرے بیٹے؟ مجھے معاف کر دو رمیز، تمہارے باپ نے خود ہی تمہاری خوشیوں کو لوٹ لیا۔ ابا میاں نڈال سے ہو کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ میری خوشی کی وجہ سے کومل خاموش ہو گئی، اور اس کی یہ خاموشی مجھے دھیرے دھیرے مارے جا رہی ہے رمیز۔ میں شرمندہ ہوں میرے بیٹے، میں تم دونوں کی خوشیوں کا قاتل ہوں۔ نہیں ابا میاں، وہ نزدیک آ کر ان کے صوفے کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ شرمندہ تو میں ہوں ابا میاں، قاتل تو میں ہوں آپ کی خوشیوں کا، اور شاید کومل کے ارمانوں کا بھی، اور خود اپنے وجود کا، اپنے نصیبوں کا۔ میں تو حرف شکایت زبان پر نہیں لا سکتا ابا میاں، کیونکہ یہ سب میرا ہی کیا دھرا ہے۔ اس نے باپ کا ہاتھ تھپکا اور ایک طویل سانس لے کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں اچانک ہی گھٹن بہت بڑھ گئی تھی۔ رشید صاحب کا دم گھٹنے سا لگا تھا۔ شام کے سائے رات کے اندھیرے میں بدلنے لگے تھے۔ کومل نے افطار کا سامان میز پر سجایا اور خود پانی کا ایک گلاس پی کر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ دل کا سکون شاید اس طرح مقدر بن جاتا، پتہ نہیں رمیز نے بھی کچھ کھایا تھا یا نہیں۔ انہوں نے اسے کمرے سے نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ خود ابا میاں اپنے کمرے سے ڈرائنگ روم کے سینکڑوں چکر لگا چکے تھے۔ بار بار ان کی نگاہیں ان کپڑوں پر پڑتی جو کومل کے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے، اور پھر ان کی نظریں چوڑیوں کے ان ٹکڑوں پر جم جاتی جو رمیز اور کومل کے ارمانوں کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئی تھیں۔ کومل اور رمیز یہی دونوں تھے، ان کی دونوں آنکھیں ان کی زندگی کے سہارے، ان کی خوشی میں ہی ان کی خوشی تھی۔ کیا ان کو دکھ دے کر وہ جی سکتے تھے؟ رات آ گئی، پورے گھر پر قبرستان کا سا سناٹا مسلط تھا۔ باہر سارے شہر میں روشنیاں تھیں، خوشیاں تھیں، ہنگامے تھے۔ کل 29واں روزہ تھا اور پرسوں عید، خوشیوں بھرا دن، مگر یہ کیسی خوشی اس گھر میں اترنے والی تھی جہاں رہنے والے تینوں مکین اس وقت دکھی تھے۔ ابا میاں تھک کر کھڑکی کے سامنے پڑی کرسی پر جا بیٹھے تھے۔ ان کی نظریں باہر کے اندھیرے میں جانے کیا دیکھ رہی تھیں۔ ابا میاں کھانا کھا لیجئے۔ کومل دبے پاؤں دروازے تک چلی آئی، اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور اجڑا ہوا روپ ابا میاں کے دل پر چوٹ لگی۔ مجھے بھوک نہیں ہے بیٹا، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ کومل خاموشی سے لوٹ گئی۔ ابا میاں نے آہستہ قدموں سے جا کر رمیز کے کمرے میں جھانکا۔ وہ بستر پر چت لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو ویرانی تھی، اس نے ابا میاں کا کلیجہ نوچ لیا۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ رات بہت بھاری تھی، اس رات وہ تینوں ہی جاگتے رہے اور رات گزرتی رہی۔ کومل نے سحری بنائی، رمیز نے آ کر چپ چاپ کھا لی۔ ابا میاں نے بھی کچھ نہ کچھ چھک لیا۔ وہ دونوں پھر اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ ابا میاں نے فجر کی نماز پڑھی اور چپ چاپ گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ وہ بے کل سی پوری گھر میں پھر رہی تھی۔ افطاری کا انتظام وہ صبح ہی سے کرتی تھی۔ کچھ وقت تلاوت اور درود میں گزر جاتا تھا، مگر آج اس کا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ 11 بج چکے تھے۔ ابا میاں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ صبح اس نے ان کا کمرہ خالی پایا تھا، ان کی اسٹک غائب تھی اور بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں گئے تھے، کب گئے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنی صبح تو ابا میاں کبھی گھر سے نہیں نکلتے تھے، وہ کہاں چلے گئے تھے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ رمیز اپنے کمرے میں تھا، اسے تو شاید اس بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ وہ پریشانی میں کئی بار اس کے کمرے تک گئی مگر پھر لوٹ آئی، لیکن 12 بج گئے تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ بے قرار سی اس کے کمرے میں چلی آئی۔ آہٹ پر رمیز مڑا اور اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ جب سے وہ لوٹا تھا یہ پہلی دفعہ تھی جو اس کے قدموں نے اس کے کمرے کی دہلیز پار کی تھی۔ ابا میاں کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ کیا رمیز کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی؟ ہاں، خدا کے لیے میرے ابا میاں کو ڈھونڈ لائیے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ وہیں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اتنے دن کی گھٹن تھی، اتنے برس کا غبار تھا، ابا میاں کی گمشدگی نے آبلے کو ٹھیس پہنچا دی تھی۔ وہ روئی گئی۔ رمیز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے سمجھائے یا ابا میاں کی تلاش میں نکلے۔
رمیز کومل بیٹا، ابا میاں کی شگفتہ سی آواز زندگی بن کے گھر کے در و دیوار سے ٹکرائی تھی۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوتے ہوئے ابا میاں سے لپٹ گئی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے ابا میاں؟ کیوں چلے گئے تھے؟ وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ آپ کہاں گئے تھے ابا میاں؟ سرخ آنکھیں اور الجھے بال لیے رمیز بھی ان کے پاس چلا آیا۔ ابا میاں نے دونوں کو ایک ایک بازو میں لے لیا۔ تمہارے لیے خوشیاں ڈھونڈنے بیٹا، میں اشرف علی کے پاس گیا تھا۔ کومل اور رمیز کو سام سا سونگ گیا۔ میں یہ رشتہ ختم کر آیا ہوں۔ کمرے میں پھیلا سناٹا ابا میاں نے اپنی آواز سے توڑا۔ خدا کا شکر ہے اشرف علی میری بات سمجھ گئے۔ ابا میاں کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ ابا میاں، رمیز بچوں کی طرح ان کے گلے لگ گیا۔ آپ نے ہماری خاطر اپنی عزت داؤ پر لگا دی۔ میری عزت، میری خوشی اور میری زندگی، سب کچھ تم ہو میرے بچوں، انہوں نے گلگیر آواز میں کہتے ہوئے باری باری دونوں کی پیشانی چوم لی۔ تمہیں دکھ دے کر میں خوش کیسے رہ سکتا تھا، زندہ کیسے رہ پاتا؟ آج تمہارا بوڑھا باپ تمہاری خوشیاں ڈھونڈ کر لے آیا ہے۔ کومل ان کے سینے میں سر گسیڑے آنسو بہا رہی تھی اور رمیز ان کے بازو سے لگا کھڑا تھا۔ اب جاؤ تم دونوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر رمیز کومل بیٹی کو بازار لے کر جائے گا۔ پتہ ہے کل عید ہے۔ ابا میاں کے لہجے میں زندگی رقص کرنا تھی۔ اور پھر دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا۔ عید کا دن اپنے دامن میں بہت سی نئی خوشیاں، بہت ساری روشنیاں، بڑی رونقیں لے کر آیا تھا۔ میری عیدی ابا میاں۔ ابا میاں اور رمیز عید کی نماز پڑھ کر لوٹے تو دروازے پر ہی کومل نے مہندی سے سجی اپنی ہتھیلی ان کے سامنے پھیلا دی۔ پورے ایک برس بعد ابا میاں نے اس کا یہ روپ دیکھا تھا، اور اس کا یہ روپ دیکھ کر تو رمیز بھی پلکیں چپکانا بھول گیا تھا۔ وہ اسی آف وائٹ اور میرون کنٹراسٹ کے خوبصورت سے سوٹ میں ملبوس تھی جو اس روز وہ خود بڑے ارمانوں سے لے کر آیا تھا اس کے لیے۔ اس کی دونوں کلائیوں میں وہ چوڑیاں کھنک رہی تھی جو کل رات خود اس نے اسے پہنائی تھی۔ اس کا یہ روپ رمیز کے لیے تھا، اس کی یہ سجاوٹ اس کی خاطر تھی۔ رمیز کے لبوں کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھو لیا۔ ابا میاں نے ایک ننھی منھی ڈبیا جیب سے نکال کر اس میں سے ایک انگوٹھی نکالی۔ یہ تمہاری عیدی جو تمہیں رمیز پہنائے گا۔ آج ابا میاں بھی شوق ہو رہے تھے۔ اسے ٹوٹ کر شرم آئی۔ رمیز نے فٹافٹ انگوٹھی اس کی خوبصورت انگلی میں ڈال دی۔ اور یہ رمیز کی عیدی جو تم اسے پہناؤ گی۔ انہوں نے دوسری انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ابا میاں کی موجودگی نے شرم کے پسینے میں نہلا دیا تھا اسے۔ رمیز نے جھٹ اپنا مضبوط ہاتھ اس کے آگے پھیلا دیا۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈالنی ہی پڑی۔ بس بھئی، اب ہم چلے سوئیاں چکھنے۔ ابا میاں اپنی اسٹک سنبھالتے ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے۔ رمیز کی موجودگی میں یہاں رکنا قیامت ہی تو تھا۔ اس نے ابا میاں کے پیچھے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ رمیز نے لپک کر اس کا راستہ روکتے ہوئے دونوں بازو پھیلا دیے۔ کلف لگے وائٹ کرتے شلوار اور بلیک ویسٹ کوٹ میں اس کی شخصیت نکھر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشیوں کے گلاب کھل رہے تھے۔ جانتی ہو راستے میں ابا میاں نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے اس کا گلابی چہرہ دلچسپی سے دیکھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا رنگ سرخ پڑ گیا اور پلکیں رخساروں پر لرزنے لگیں۔ وہ بہت جلد ہمیں شادی کے بندھنوں میں جکڑنے والے ہیں، رمیز نے کہا۔ کومل کے لیے اب یہاں رکنا مشکل تھا۔ وہ کترا کر وہاں سے نکل بھاگی۔ کل تک زندگی کتنی دور تھی اور آج زندگی کی ہر خوشی اس کے لیے تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔